शानदार किस्म की कंपेयरिंग की थी उस प्रोग्राम में। موضوعات ہیں ان کے حوالے سے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ جو سیشن ہے بڑا تھاٹ پرووکنگ ثابت ہوگا، اور اس حوالے سے جو لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں یہ کسی نہ کسی درجے میں یہ کام خود کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں ایسے اداروں سے وابستہ ہیں جو اس کام کے اندر مصروف ہیں. اب ہم ایک تعارفی سیشن کریں گے، جو ہمارے شرکاء ہیں وہ بھی اپنا تعارف کروائیں گے، اور ہمارے جو ریسورس پرسن ہیں ان کا بھی ایک تفصیلی تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو ہمارے جو ریسورس پرسن ہیں ڈاکٹر خالد محمود صاحب، یہ اس وقت ڈین ہیں انفارمیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی لاہور، اور انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس سے کیا ہے. اس سے پہلے بھی ہالینڈ میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور ان کی تدریسی خدمات جو ہیں وہ بھی سعودی عرب میں بھی یہ رہے ہیں تدریسی خدمات کے سلسلے میں، اور اس کے علاوہ بھی دنیا بھر کے مختلف اداروں کے ساتھ یہ مختلف ریسرچ پروجیکٹس کے اندر شریک ہیں، اور سینکڑوں ریسرچ پیپرز ان کے اپنے شائع ہو چکے ہیں. 60 سے زیادہ کتابیں ان کی ریسرچ کے مختلف موضوعات پر شائع ہو چکی ہیں. تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، اور یہ مختلف یونیورسٹیوں میں اس وقت بھی فیکلٹی اور ہائر ایجوکیشن کے اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں. تو اس اعتبار سے یہ پچھلے دنوں یہ جو رینکنگ کے اندر پاکستان کے ٹاپ ریسرچرز کی لسٹ شائع ہوئی تھی، اس میں بھی ڈاکٹر خالد محمود ملک صاحب کا نام الحمدللہ شامل رہا ہے. تو اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے یہ رکن رہے ہیں اپنی زمانہ طالب علمی کے دوران، اور اس حوالے سے الحمدللہ انہوں نے ساری یہ خدمات آپ کے سامنے موجود ہیں. تو ہم تعارف کر لیتے ہیں، ذرا جو لوگ موجود ہیں یہ بھی اپنا ذرا تفصیلی تعارف بتا دیں کہ یہ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو کہاں پہ ہیں، کس طرح کی ریسرچ خود کر رہے ہیں، کس طرح کا تحقیقی کاموں کے اندر مصروف ہیں، تاکہ ایک اوور ویو بھی آ جائے.
تو جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ثاقب ظفر ہے اور پروفیشنلی میں اسپرنگ یونیورسٹی لاہور میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور پی ایچ ڈی ابھی میرا تیسرے دن انشاءاللہ سبمٹ ہو رہا ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس میں. اور میرا بنیادی ایریا جو ریسرچ کا ہے وہ کریکولم اور اسیسمنٹ ہے اور میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ الائنمنٹ بٹوین لینگویج کریکولم اینڈ اسیسمنٹ کے بارے میں. پیپر وغیرہ بتا دیں جو آپ کے ریسرچ پیپرز وغیرہ بھی سیم ٹاپک پہ. میرا نام ہے, ضلع خوشاب سے رہائشی تعلق ہے اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی سے میں نے انگلش کیا لٹریچر. کیا منصوبہ میں رہائش ہے اور جماعت اسلامی پاکستان کا رکن بھی ہوں اور آپ کی باقاعدہ پروفیشنلی کسی ادارے سے وابستہ نہیں, چھوٹا سا بزنس ہے اس کو پورا کرتا. عبداللہ بن عباس نام ہے اور اسٹڈی کر رہا ہوں پنجاب مشن سے بی ایس سی ٹرانسلیٹ سے. باقی اسلامی جو ہے پاکستان سے ہوتا ہے اور السلام علیکم. میرا نام جوان عباسی ہے. میرا جو رہائشی تعلق ہے مانا کشمیر ضلع عباس ہے. میں نے انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز جو کہ اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی تو پھر میں نے یونیورسٹی میں ابھی ریسرچ ہے اور یہ کچھ قصہ بھی ہے کہ میں ڈاکٹر خالد صاحب کا براہ راست وہاں پہ اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور آج کل میں جماعت اسلامی کا جو سوشل میڈیا وہاں پہ کوآرڈینیٹر کام کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد اللہ نام ہے, رہائشی تعلق سے اور اس وقت میں یو سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسلامک آرٹ اینڈ سیویلائزیشن میں. میرا ٹیچر کا جو ٹاپک ہے جماعت اسلامی پاکستان میں روایتی اور جدید فکری رجحانات اور پاکستانی سیاست کا اس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے. کہاں تک کیا ہے کام ذرا بتائیں کہ کیا کہاں تک پہنچے ہیں. ابھی ابتدائی مراحل میں ابتدائی مراحل. تقریباً سمجھے انٹروڈکشن پہلا چیپٹر اور دوسرا لٹریچر ویڈیو. آپ کا ٹاپک اپروو ہو گیا ہے ہاں ساری جی چیزیں. بس اس سے پرو ہے. کوئی ریسرچ آرٹیکل پہ کام کر رہے ہیں. آرٹیکل میں لکھ چکا ہوں. اچھا. وہ میں کیا نام ہے اسلام آباد تعلیم و تحقیق جو ہے ان کو بھیجا تھا. انہوں نے امینڈمنٹ کیا ٹاپک تھا آرٹیکل. وہ میں نے اسی سے ٹاپک تو سیم ہے آپ کا ماشاءاللہ. بہت اہم ٹاپک. میں نے ریسرچ پر ڈاکٹری پڑھی تھی. اچھا اور لیڈ یونیورسٹی میں. اچھا یہ بھی آپ کے تھرو لیڈ پہ آپ نے ایم فل کیا ہے. جی نہیں لوگ ہیں سر. ہاں جی جی. نام محمد افغان خان نام ہے میرا. میں بیسیکلی پشاور سے بلانگ کرتا ہوں. کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کے یونیورسٹی پشاور سے بی ایس سی ایس کیا ہوا ہے 2006 میں. اس کے بعد ٹیچنگ سے وابستہ آدمی کوئی 6 منتھ ہو گئے. یہاں شعبہ تحقیق و تجزیہ میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ یہاں پہ سب تک کام کرتا ہوں. تو یہ نا ہمارے ہاں مرکز میں شعبہ تحقیق و تجزیہ بنا ہے. اچھا. وہ پھر وہ منتھلی بریف نکالتے ہیں چھپتا ہے. وہ یہ ریسرچ کی ٹیم ان کی بھی ہم نے انوائٹ کی تھی کہ وہ صحیح صحیح صحیح. بتائیے گا کہ آپ جو ریسرچ کرتے ہیں وہ پبلش ہوتی ہے اور کیا اس کا ڈومین تھوڑا سا تعارف کرو. بیسیکلی جو ہمارا شعبہ جو تشکیل دیا گیا ہے یہ کمیونٹی جماعت اسلامی اور ان کی ٹیم کو حالات حاضرہ کے بارے میں پر ہم مختلف یہاں پر ایک بھی نکالتے ہیں جس میں دنیا کے اوپر ٹاپکس کے ہم لوگ کرتے ہیں. پاکستان میں ہے وہ بریف پبلش ہوتا ہے. پبلش جماعت کے ذمہ داران کے استعمال کے لیے.
पाकिस्तान का कबड्डी हंसे में अभी नहीं करते हैं सही उसके अलावा पाकिस्तान की माशी हाल पाकिस्तान की जो भी कर रही है सही और उसके अलावा जो पाकिस्तान की अपनी चैनल जो है वो इकोनॉमी को भी करते हैं आपके जो अपने ब्रीफ देखे उसमें इकोनॉमी के वो सारे स्ट्रेटजीज मौजूद होते हैं वो भी मैशत का शोबा उसके अलावा फिर हमारे वो भी है और कई नई वाक़यात होते हैं मौज़ूआत होते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज अहमद बासिर हाफिज मुस्कुरात से नाम है। मेरी जो तालीम है एमफिल इस्लामिक स्टडीज स्पेशलाइज्ड इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्ल्ड रिलीजन पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मास्टर्स इन हिस्ट्री भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया है। एमए यूनिवर्सिटी जामिया पंजाब के इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट से अभी 1 साल पहले डिप्लोमा किया के साथ में इंश्योरेंस की वो रजिया मुस्लिमा में और काम कर अच्छा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज सईद इमाम है। मैं यूएमटी से इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन से पीएचडी कर रहा हूँ और इदारा बैतुल कुरान है लाहौर में जो प्रोफेसर रहमान ताहिर साहब उसमें एज ए रिसर्च पर्सन प्रोग्राम तो पिछला 12 साल से उसमें अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो अभी चंद महीने पहले गवर्नर साहब ने तर्जुमे कुरान के हवाले से अपॉइंटमेंट की है तो ये उस वाले से वहाँ पे सेकंड स्पेशल को मैं पढ़ा रहा हूँ तदरीस का तजुर्बा। एमफिल और पीएचडी जो आपकी है एमफिल मेरा है लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी से और उसमें मेरा टॉपिक था कुछ बातें मुहम्मदी मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी साहब की है ये 1000 फुट बात तकरीबन तो उसमें चूँकि पुराने वक्त के एतबार से बहुत शानदार वो खिदमात थी कुछ बात को जमा करना तो उसमें हदीस की जो रिसर्च थी उसके ऊपर तहकीक और तखरीज मैंने किया है उनको ढूंढा है कौन सी किताब में है कौन से बाब में है उसका नंबर काफी कौन सा है तो वो एक काम था। अच्छा पीएचडी का क्या टॉपिक है? पीएचडी में अभी कल मैंने पूरा काफी होना है कि क्वार्टर में जाना है तो वो मैंने सोचा हुआ है पाकिस्तान में फहमी कुरान के लिए हुकूमती और रियासती और गैर रियासती इदारों का किरदार अभी बस सबसे प्रूफ होना है टॉपिक। जी ये इदारा बैतुल कुरान जिसमें ये काम करते हैं ये बहुत अहम इदारा है और ये रिसर्च का इदारा है। इन्होंने कुरान पाक के तर्जमे के मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ रंगों के साथ पारे और कुरान पाक छापे हैं और अभी इन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ काम शुरू किया है और बहुत अच्छा मयारी काम है और उसमें अरबी और उसके मद्देनजर रखते हुए ये फहम कुरान के हवाले से एक अच्छा इदारा है। तो तर्जुमा किनका फॉलो करते हैं? प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर साहब हैं ज्यादा यूनिवर्सिटी में सराई में से वो जामिया यूनिवर्सिटी लीना दौरा से फारिग हैं तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को सामने रखते हैं वो जो आईआर उन्होंने खुद तर्जुमा एक तरह से मेरा नाम मोहम्मद अयूब मीर है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश किया पंजाब यूनिवर्सिटी से डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटजी स्टडीज में मास्टर्स किया फिर यूएमटी से मैंने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में एमफिल किया तो बाद तालीम में आ गया मैं अपने एसोसिएट प्रोफेसर हूँ साइंस कॉलेज लाहौर में लिखने लिखाने का पुराना ताल्लुक है। मेरी 7 किताबें छप चुकी हैं 6 किताबें इंग्लिश से उर्दू तर्जमा है और 1 किताब कंपाइलेशन है इंग्लिश में और मैं अंग्रेजी में भी आर्टिकल लिखता हूँ और उर्दू में भी लिखता हूँ अखबारात में भी लिखता हूँ और
इस्लामी जमीयत तलबा के दौर में जमीयत न्यूज़ एंड व्यूज़ नाम से एक रिसाला निकलता था, वो उसको मैं एडिट करता रहा। सही। फिर जमात के शोबा उमूर खारजा में आ गया तो यहाँ पर कुछ महीने रिसाला निकला रिसर्च, उसको मैं एडिट करता रहा। और मेरे रिसर्च की 2 फील्ड है, इस्लामिक मूवमेंट्स को स्टडी करता हूँ और अमेरिका की पॉलिसी को स्टडी करता हूँ। अक्सर जमात से ये मेरा फील्ड है और इस हवाले पर मैं रिपोर्ट भी तैयार करता हूँ और आगे लाहौर से ताल्लुक है और दूसरों के करीब है। माशाल्लाह। मोहम्मद मलिक नाम है, लाहौर से ताल्लुक है, 40 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ। मोहम्मद सदीक, 40 साल पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ, कॉर्पोरेट फिल्मों में जिंदगी गुजारी। तालीम के एतबार से अथाबेस्का यूनिवर्सिटी कनाडा से मैंने BA किया, जिसमें फोकस था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव को ट्रेन किया। NGO सेक्टर के अंदर अपना काम करने का मौका दिया है एज ए वॉलंटियर। जमात इस्लामी का कारकुन हूँ, ऐसा सब आए हैं अभी, अगर आप इंट्रोडक्शन करवा दें। इनकी माइक वहाँ भेज, आप पानी शानी पी लें उसके बाद फिर तो करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद अब्दुल रहमान मेरा नाम है और स्वागत है UMT से। और इस वक्त मैं बिजनेस अथॉरिटी में मैं खतीब के फराइज में दाखिल हूँ। आपने जो काम किया, रिसर्च वर्क किया, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं थीसिस वर्क में मुकम्मल करके PhD में इशारा करने के बाद मेरा जो थीसिस था उसका टॉपिक था ज़बान नबूवत से रहमत और गज़ब के हामिलीन दौरे नाज़िक में काम के किरदार के नबूवती उसूल। ये मेरा थीसिस का टॉपिक था, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुदा थी रहमत के हवाले से किन को आप अलैहिस्सलाम ने रहमत का उनके लिए बयान करवाया, उनके लिए गज़ब आपने करवाया, तरह अल्लाह का गज़ब किन पर होता है, किन पर नाज़िल होती है। तो ये थीसिस मैंने ये अहमद साहब इस वक्त ये मशाल में दीन है, कराची से इनकी तालीम है, दरस किया हुआ है, तखस्सुस किया हुआ है। इस वक्त EME में एक मस्जिद में खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं, EME हासिल सोसाइटी में, और MPhil का ये थीसिस करके अभी PhD में इंशाल्लाह। अच्छा जी जी, आप भी तारुफ करवाएंगे, हम आप करीब आ जाए ना, यहाँ आगे कुर्सी पे इधर आके बैठे। जी माइक ले लें, माइक ले लें। खलील भाई आप भी जरा इस तरफ आ जाते हैं, आराम वगैरह हो जाता आपसे, इधर आ जाए प्लीज। इस तरफ आ जाएगा। हाँ चलो यहाँ पे आ जाए। यह चले जहाँ आसानी महसूस करें। जी हमास मलिक मेरा नाम है और बुनियादी ताल्लुक कराची से है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट में ये मेरी दिलचस्पी डिजिटल डेवलपमेंट की हमारी रहती है। जमात से भी ताल्लुक है और कराची में दूसरे जी खलील भाई का नाम मेरे खाजा में एक साल से अच्छा जी, मेरा तारुफ ये है कि मेरा नाम साजिद इकबाल है। मैं UMT में इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हमारा डिपार्टमेंट है इस्लामिक थॉट एंड सिविलाइजेशन। मैंने रिसेंट PhD से है। MPhil के दौरान मैंने अयूब मुनीर साहब के कहने पर एक टॉपिक पर रिसर्च की थी, डैनियल पाइप्स क्रिटिसिज्म ऑन इस्लाम, अ केस स्टडी। इस्लामोफोबिया के हवाले से एक थीसिस है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 7 रिसर्च आर्टिकल इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड पब्लिश हो चुके हैं।
एक किताब भी सैयद मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कंपाइल की है। एक अगली किताब है वो जो तसव्वुर फौज़ फलाह है मज़ाहिब आलम का, वो इस वक्त पब्लिशिंग मराहल में है, मुकम्मल हो चुकी है। इसके अलावा आगे भी कुछ रिसर्च के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये आसिफ लुकमान भाई की जब ये जिम्मेदारी लगी इस शोबे की, तो उन्होंने मेरी ये जिम्मेदारी लगाई कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से एक कमेटी है, वो 10-12 अफराद हैं। उनको मैं और अयूब मुनीर साहब मिलकर उस कमेटी को देख रहे हैं। कमेटी के तहत हमने ये मुनासिब समझा कि हम इस अंदाज में अपनी टीम को भी और नए रिसर्चर्स को भी इनवाइट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें बहुत खुशी है कि आप सब हजरात यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ हमारे साथ, क्योंकि चंद लोगों को हमने इनवाइट किया था कि ऑनलाइन आ जाएं, तो चंद लोग ऑनलाइन भी मौजूद हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सेशन एक बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू साबित होगा। और अब माशाल्लाह क्योंकि सब लोग अपने रिसर्च के अंदर एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह डॉक्टर खालिद साहब की रहनुमाई में बहुत सारे नए एवेन्यूज हमारे सामने ओपन होंगे। तो अभी हम खालिद साहब से दरख्वास्त करेंगे, वो अपनी गुफ्तगू कर लेंगे, और उसके बाद फिर हाउस ओपन होगा। सवाल कर सकते हैं, कुछ तजवीज़ पेश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर खालिद साहब से कि वो का आगाज़ करें। जब हम बात करते हैं रिसर्च की, रिसर्च कैसे की जाए, एक रिसर्चर कैसे बना जाए, इससे आवाज उधर जाएगी उसमें। ठीक ठीक, तो इसको थोड़ा देख लें, ये जहाँ तक आ सके। ठीक है, हाँ ये ज़्यादा बेहतर, ये ज़्यादा बेहतर। चल, जब हम बात करते हैं कि एक रिसर्चर कैसे बना जाए और रिसर्च कैसे की जाए, इसके लिए जो ज़रूरियात हैं, एक लंबी फहरिस्त है ज़रूरियात की। तो मैं जब अभी यहाँ बैठा ये सोच रहा था इस तारुफ के दौरान कि क्या हम उस लंबी फहरिस्त को कुछ मेजर उसकी कैटेगरीज बना सकते हैं। तो मैंने उसकी 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक कैटेगरी का मैंने नाम लिखा है एटीट्यूड, जिसको हम रवैया कहते हैं, या इस एटीट्यूड के साथ आप बिहेवियर का लफ्ज़ भी शामिल कर सकते हैं। वैसे तो खलीक सब जानते हैं कि एटीट्यूड बिहेवियर में फ़र्क होता है, लेकिन हम इसको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है कंटेंट, वो टॉपिक, वो मौजू, उसके ऊपर कुछ मटेरियल जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और तीसरा है काम फिर मेथोडोलॉजी, तरीका तहकीक। इन तीनों पर मैं बारी बारी थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रवैये की। देखिए, रिसर्च का जो काम है ना, वो हर इंसान के बस की बात नहीं है। रिसर्चर जो है वो आम इंसानों से मुख्तलिफ होता है। आम इंसान जो है ना वो फॉलोअर होते हैं, रिसर्चर जो है वो लीडर होता है। रिसर्चर ने तो बात की खोज लगानी है, बात की तह तक पहुंचना है, और उसके बाद उसने कुछ गाइडलाइन देनी है, कुछ पॉलिसी बनने के लिए उसने गाइड करना है, कुछ मुआशरे के अंदर तब्दीलियों के लिए उसने गाइड करना है। उसका जो रोल होता है वो लीडर का होता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि एक अच्छे लीडर की जो खसूसियात आपने सुनी हैं, पढ़ी हैं तरबियत गाहों में, किताबों में, वो अपने ज़हन में ले आइए कि उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्योंकि ये काम आम इंसान का नहीं है रिसर्च करे। अब जैसे रिसर्चर के लिए एटीट्यूड में सबसे पहली जो चीज़ है वो है कमिटमेंट।
یہ جو کمٹمنٹ ہے نا، اس کو ہم اردو میں لگن یا شوق کہہ سکتے ہیں. وہ انٹرسٹ لیتا ہو، وہ کام کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہو، اس کے اندر صبر و تحمل کی صلاحیت ہو، وہ جلد باز نہ ہو، وہ منہ میں آئی ہوئی ہر بات کہنے کے لیے ہر وقت تیار نہ ہو، سوچ سمجھ کے بات کرے، انتظار کرے، پہلے اپنی تحقیق مکمل کرے، اس کے بعد کوئی تبصرہ کرے، خام خواہ وہ تبصرے کرنے والا نہ ہو. اور جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو صبر میں پھر یہ ہے کہ وہ مناظرہ بازی کرنے والا نہ ہو، اس کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ دوسرے کی بات سنے، کہ اچھا لسنر بھی ہو. یہ ایٹیٹیوڈ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ان بائسڈ ہو. یہ جو بائسنس ہے نا، انگریزی میں اس کو بائسنس کہتے ہیں، اردو میں تعصب کہتے ہیں. اس کے اوپر ریسرچ میں بڑی بحثیں ہیں کہ کیا ریسرچ جو ہے وہ ان بائسڈ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ ان بائسڈ ہونی چاہیے، دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ چونکہ ان بائسڈ ہو نہیں سکتی تو آپ کا جو باعث ہے وہ سامنے آنا چاہیے، وہ چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ایک محقق تحقیق کے کام میں ہے اور خاص طور پہ وہ کسی حقیقت کی کھوج میں ہے تو اس وقت اس کا رویہ جو ہے وہ تعصب والا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر مسئلے کا حل وہ پہلے سے ذہن میں لے کے پھر رہا ہے تو پھر اس نے تحقیق کیا کی. یعنی ہائپوتھیسس بناتے ہوئے وہ اس بات کا امکان ذہن میں رکھا. ہائپوتھیسس کہتے ہیں اس کو ہے کہ وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایکسیپٹ بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہائپوتھیسس کی ڈیفینیشن یہی ہے. بلکہ اگر آپ سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو تھیری کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے. یعنی تھیری کہتی ہے اس کو جو ریفیوٹ ہو سکے، جو ریجیکٹ ہو سکے. تو جب ہم رویے کی بات کرتے ہیں تو رویے میں اس کا انتھک ہونا، اس کا مسلسل محنت کرنا، اور ایک ایسے ماحول میں جس میں اس کو شاید بوریت ہو رہی ہو اس میں بھی انٹرسٹ لے کے کام کرنا خاصا صبر آزما کام. پہلے تو ہر شخص جو ریسرچر بننا چاہتا ہے وہ یہ سوچے کہ اس کے اندر ریسرچر بننے کی لگن، تڑپ وہ ہے بھی یا نہیں. اچھا، اس کو میں جو ایک ہوتی ہے نا گاڈ گیون ایبلٹی، اس کے ساتھ اس لیے منسلک نہیں کروں گا کہ جب ہم کہتے ہیں نا جی خدا نے اس کو صلاحیت دی ہے تو اس کا مطلب ہے جس کو خدا نے نہیں دی پھر اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے مایوسی پھیلتی ہے. یعنی بہت سارے ایسے کام ہیں جو انسان اپنے شوق سے، اپنی لگن سے کر لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی نسبت جو کہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں زیادہ محنت کر کے اس پر قابو پا لیتا ہے اگر اس کے اندر کم ذہانت بھی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنا وہ رجحان دیکھے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے. اگر اس کے اندر صلاحیت کی کچھ کمی بھی ہے، وہ ایوریج ہے، تو اس کو پورا کر سکتا ہے اپنے شوق سے، محنت سے. یعنی بہت زیادہ ذہین ہونا ضروری نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس یا ذہانت اس میں چاہیے نہیں، درکار تو ہے. لیکن اگر ایک انسان بہت ذہین نہیں بھی ہے تو وہ اپنی محنت سے اپنی اس کمی پر قابو پا سکتا ہے اور وہ ریسرچر بن سکتا ہے، اچھا ریسرچر بن سکتا ہے. اسی طرح سے ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہوئے چلیں ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں. ریڈنگ ہیبٹس ہیں. یعنی جب ہم ریسرچر بننے کا سوچتے ہیں تو کیا ہم ایک اچھے ریڈر ہیں؟ اور یہ جو ریڈنگ ہیبٹ ہے نا، یہ ایسے لوگوں کی بھی اچھی ہوتی یا ہو سکتی ہے کہ جو ریسرچر نہیں ہوتے، جو فالوور ہوتے ہیں، جو دوسرے ریسرچرز پر اعتماد کرتے ہیں. یعنی میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تحریریں پڑھ رکھی ہیں تو آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے شاید پڑھ رکھی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ریسرچر ہیں. یا کسی اور عالم دین کی آپ ان کا جو تھاٹ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس سے جب ایک دفعہ آپ متفق ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. وہ تحقیق کریں اور آپ کے لیے وہ لکھ کے دیتے رہیں.
या बयान करते रहें और आप उसको फॉलो करते रहें। तो रीडिंग हैबिट्स तो आम लोगों को भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ किस किस्म की रीडिंग हैबिट की ज़रूरत है, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग तनकीदी नुक्ता निगाह से किसी भी तहरीर का तनकीदी जायजा लेना होता है। अब जब हम क्रिटिकल रीडिंग की बात करते हैं तो इसका खास तरीका होता है, वो तरीका फिर सीखना होता है। लेकिन हर तहरीर को वो सिर्फ फॉलो करने के नुक्ता निगाह से या सिर्फ मालूमात हासिल करने के नुक्ता निगाह से नहीं पढ़ता, उसमें से उसके जहन में क्वेश्चंस आते हैं, उसको वो चैलेंज करता है, उसके सही या गलत होने का वो फैसला करता है, और उस तहरीर से मज़ीद तहरीरें पढ़ने की तरफ उसकी हौसला अफजाई होती है, उस पर रहनुमाई मिलती है। यानी कोई भी तहरीर उसके जहन में नए नए क्वेश्चंस पैदा करती है। तो ये जो नए नए क्वेश्चंस का पैदा होना है, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत हो। ये जो क्रिटिकल रीडिंग है, इसका ताल्लुक रीडिंग के साथ है कि आप रीडिंग करते हुए क्रिटिकल माइंड के साथ रीड करें, और क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसका ताल्लुक आपके ओवरऑल सोचने के नुक्ता निगाह से है कि आप ओवरऑल सोचते कैसे हैं, और किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए आप क्या जरिया इख्तियार करते हैं, कौन से ज़राए इख्तियार करते हैं, कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि इल्म की बुनियाद जो है वो सवाल है। तो एक रिसर्चर जब होता है या रिसर्चर बनना चाहता है, उसका जहन सवालात को जन्म देता है, तो चीज़ों को चैलेंज करता है। मसलन मैं कोई छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे सामने के आगे अगर ये कहे कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है और जो मर्जी बोल के चला जाए, तो अगर तो जाहिर है मुझे उस शख्स पे एतमाद है, तो मैं तो कहूँगा शरीफ आदमी है, नेक आदमी है, ठीक ही कहता होगा। लेकिन अगर मैं रिसर्चर हूँ तो मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं कहता हूँ आपने कहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कहाँ लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने कैसे फरमाया, और उस पर लाजिम होगा मुझे बताए कि ये कुरान की आयत है कोई जिसका वो तर्जुमा कर रहा है, या कोई हदीस कुदसी है, या कुछ और है। अल्लाह ताला ने फरमाया है तो अल्लाह ताला ने कौन सा जरिया इख्तियार किया, क्या उसने ये बात बाइबल से ली है, तो मतलब तौरात या इंजील से उठाई है उसने ये बात, कहाँ से ली है, उसे कैसे पता चला कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया। जबकि मेरा ईमान है कि जो शख्स मेरे से बात कर रहा है, अल्लाह ताला उसको बरह रास्त तो नहीं फरमाता, उस अल्लाह ताला से बरह रास्त कोई ऐसा राब्ता नहीं है कि वो ये क्लेम करे कि अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया। तो जो पहला रवैया है कि मैं आंखें बंद करके एतमाद कर लूँ, वो है फॉलोअर का, और ये जो दूसरा रवैया मैंने बोला है, ये है रिसर्चर का, कि कैसे मुझे बता के चला जाए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं क्यों नहीं इसकी तहकीक करूँ। अगर मैं रिसर्चर हूँ तो मैं तो फिर तहकीक करूँ। तो ज़हन में क्या किसी की बात पढ़ने के बाद या सुनने के बाद या किसी बहस में क्या सवालात पैदा होते? अगर तो सवालात पैदा होने शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब यह है कि रिसर्च की तरफ आपने कदम रख दिया, रिसर्च के रास्ते पर आप चल पड़े। और अगर सवाल ही पैदा नहीं होते तो आप एक अच्छे फॉलोअर हैं, और दुनिया के ज़्यादातर इंसान फॉलोअर ही होते हैं, लेकिन लीडर्स नहीं होते। लीडर क्वेश्चन करते हैं। तो रिसर्चर को क्वेश्चन करने की आदत अपनानी पड़ती है। अब ये आदत आती कैसे है, इसकी भी फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इसके ज़राए हैं इसके बारे में। यानी एक मश्क में से गुजरना है जिसके नतीजे में सवालात पैदा होने शुरू हो जाएंगे। मैं वो पिछले दिनों आपके साथ शेयर करता हूँ। एक साहब हैं मोहम्मद शेख, मैं उनके बारे में नहीं ज़्यादा जानता था, ऐसे इत्तेफाक से यूट्यूब पर ब्राउजिंग करते हुए उनकी एक वीडियो नज़र से गुजरी, फिर मैंने उनकी कुछ और वीडियोस देखी। तो एक मदरसे के एक आलिम दीन थे, उनके साथ उनका एक मुबासा हो रहा था। तो मैंने देखा तो उन्होंने तकरीबन हर चीज़ को चैलेंज कर दिया। आप में से शायद बाद लोग इनके वाकिफ होंगे, कराची के। यानी हर वो कंसेप्ट जो हमारे मुसलमानों के यहाँ सदियों से राइज है, वो चैलेंज करते जा रहे थे।
वैसे कैसे? حتیٰ کہ انہوں نے تورات کا جو لفظ ہے اس کو بھی چیلنج کر دیا کہ یہ تورات جو ہے نا اس سے آپ لوگ کیا مراد لیتے ہیں، میں تو اس کے معنی دیکھ سکتا ہوں، اور یہ تورا کا جو لفظ ہے یہ تو بائبل میں ہے، یہ تو ان کے ہاں ہے، تو ہاں تو وہ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ بتانے والے کہ تورا جو ہے وہ فلاں چیز ہے؟ جو قرآن میں تورا کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، اس کے تو یہ معنی ہیں، اور آپ لوگ جو میننگ لیتے ہو وہ میننگ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے مقصد میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اور سوالات پیدا ہونے کے بعد ان کے جوابات تلاش کرنا ہی تو ریسرچ ہے۔ اور ریسرچ کیا چیز؟ ریسرچ اسی چیز کا نام ہے، سوالات پیدا ہوں اور پھر ان کے جوابات تلاش کیے جائیں۔ کریٹیکل ریڈنگ کرنی ہے، کریٹیکل تھنکنگ کا مائنڈ ہونا چاہیے، کریٹیکل مائنڈ ہونا چاہیے، سوالات پیدا کرنے والا مائنڈ ہونا چاہیے۔ یہ کچھ موٹی موٹی جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ ہیں ایٹیچیوڈ سے متعلق، کہ وہ انسان کس طرح کا ہو، لمبی نشست میں بیٹھ سکتا ہو، بہت زیادہ محنت کر سکتا ہو، صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ذہن میں آئے ہوئے خیالات کو روک کے رکھے تا وقت کہ وہ اپنی ریسرچ مکمل نہ کر لے، اور ظاہر ہے پھر جرأت اور ہمت والا بھی ہو، بہادر ہو، اس لیے کہ جب وہ کسی نتیجے پر پہنچے گا تو اگر یعنی اس نتیجے کو وہ بیان کرنے سے ہچکچائے تو پھر بھی ریسرچ کا کیا فائدہ، کہ نتیجہ تو اس نے کچھ اور نکالا ہوا ہے، لیکن وہ کسی بھی خوف کی وجہ سے اس کو بیان نہ کر سکے تو ساری اس کی محنت جو ہے وہ پھر ضائع گئی۔ ہمت اور جرأت کے ساتھ اس کو بیان کرے کہ میری تحقیق یہ ہے۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ایک ریسرچر میں ہونے چاہیے۔ ہم دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں، وہ ہیں کنٹینٹس، یعنی آپ میں سے ہر کسی کو اگر ریسرچر بننا ہے تو اپنا ایریا آف انٹرسٹ کا انتخاب کرنا ہے۔ یعنی ایک زمانہ ہوتا تھا، پرانے جو مفکرین ہوتے تھے، کہ اس زمانے میں دنیا کا جو نالج تھا یا ان کی ایکسیس میں جو نالج تھا وہ ساری کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے ایسے کئی حکماء کے نام سنے ہیں مسلم ہسٹری میں بھی کہ وہ کیمسٹری کے بھی ماہر تھے، اور میتھمیٹکس کے بھی تھے، اور جغرافیہ بھی ان کو آتا تھا، اور وہ عالم دین بھی تھے، اور میتھمیٹیشین بھی تھے۔ ایسے کئی لوگ گزرے ہیں، وہ تفسیر کے بھی ماہر ہیں، اور فقہ کے بھی ماہر ہیں، اور ہسٹری کے بھی ماہر ہیں، اس لیے کہ جو اس وقت علوم تحریری شکل میں موجود تھے اور ان کی دسترس میں تھے، وہ پوری پوری لائبریری بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے، اور لائبریریاں ظاہر ہے بہت بڑے سائز کی تو ہوتی بھی نہیں تھی۔ لیکن آج کے دور میں آپ یہ سوچیں کہ آپ سارے شعبہ جات کا علم حاصل کر لیں گے، یہ ممکن ہے؟ آپ بنیادی باتیں تو معلوم کر سکتے ہیں، بنیادی باتیں آپ ایک انسائکلوپیڈیا درمیانے سائز کا اٹھا لیں اور سارا پڑھ لیں تو آپ کو دنیا کے جو علوم ہیں ان کی بنیادی باتیں پتہ چل جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے ایک ریسرچر بننے کے لیے، وہ ایریا آف انٹرسٹ کا انتخاب ہے۔ آپ اسلامک اسٹڈیز کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو اسلامک اسٹڈیز بہت بڑا ایریا ہے، اس کے اندر تخصیص کر لیجئے۔ ابھی یعنی ہمارے دوستوں نے تعارف کرایا ہے، کسی کا کمپیریٹیو ریلیجن ہے تو کسی کا قرآنک اسٹڈیز ہے تو کسی کا کچھ اور، اسلامک پالیٹکس ہے، تو اپنی تخصیص کیجئے۔ یعنی آپ نے ایک طرف تو بیلنس کرنا ہے، بیلنس پتہ ہے کیا کرنا ہے، کہ دنیا کے جو علوم ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا نالج آپ کو ہونا چاہیے، ورنہ آپ اس خاص ایریا میں بھی کام نہیں کر سکیں۔ لیکن جو ریسرچ کرنی ہے نا وہ ہر ایریا میں نہیں کرنی، نہ یہ ممکن ہے۔ ایک عام انسانی زندگی جو ہے نا، آپ 100 سال جی لیں، یعنی آپ 150 سال جی لیں، اس میں آپ مختلف ایریاز کو جمع کر کے ریسرچ نہیں کر سکتے۔ آپ کو کچھ بنیادی باتیں سائنس کی بھی پتہ ہونی چاہیے، بنیادی باتیں سوشل سائنسز کی، ہیومینٹیز کی پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کا جو ایریا ہے تخصیص کا، اسی میں آپ نے کام کرنا ہے۔ تو ایریا کا انتخاب کر لیجئے۔ ایریا کے انتخاب میں اگر مشکل ہے تو اس میں آپ اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایریا کے انتخاب میں مدد دیں، اگر آپ نئے ریسرچر ہیں تو۔
تو جس ایریا کا انتخاب کریں اس میں اگلا جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس جو سورسز آف ریڈنگ ہیں، سورسز آف نالج ہیں، ان تک آپ کی دسترس ہونی چاہیے. یعنی اگلا جو کام ہے، یہ میں کنٹینٹس کے ذیل میں باتیں کر رہا ہوں ساری، میں کنٹینٹس پر بات کر رہا ہوں. ایریا کا جب انتخاب کر لیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایریا میں نالج کہاں سے ملتا ہے. اگر کتب ہیں تو کتب کن اقسام کی ہیں، کہاں کہاں ہوتی ہیں، ریفرنس بکس کون سی ہوتی ہیں، ٹیکسٹ بکس کون سی ہوتی ہیں، انسائکلوپیڈیاز اور ڈکشنریز کون سی ہوتی ہیں، گلاسریز اس ایریا کی کیا ہیں. اگر کوئی ریسرچ جرنلز ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سے ہیں، کہاں سے ملتے ہیں، یعنی ہیں کون کون سے اور ملتے کہاں سے. اور آج سے 20-25 سال پہلے ایسا زمانہ تھا کہ کتب تک رسائی مشکل تھی. آج کل تو بہت آسان ہو گئی، جب سے گلوبل ولیج بنا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپس میں جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ تیز ہو گئے ہیں. تو اب تو کوئی آرٹیکل، کتاب کے کچھ صفحے یا پوری کتاب یا اس طرح سے بہت سارا میٹیریل. یعنی آج سے 30 سال پہلے کا جو انسان تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیسے دنیا کے اندر نالج جو ہے وہ اتنا ارزاں ہو جائے گا اور اتنا وافر ہو جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں تھا اس وقت کہ ایسا ہو، اور آج یہ ہو گیا ہے. اور ظاہری بات ہے آج سے 30 سال کے بعد جو ہونا ہے آج کا انسان سوچ بھی نہیں رہا کہ کس طرح سے اسے آسانی سے جو ہے وہ علم حاصل کرنا. تو یہ چیزیں، اس میں پھر آپ کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اچھا، ایک سورس ہوتا ہے نالج کا انسان، ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے اس خاص شعبے کے علماء کون سے ہیں. یعنی بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ایسی کتابیں یا ایسی ایسی رپورٹس کہ جو دنیا کی کسی لائبریری میں نہیں ہیں وہ اس عالم دین کی لائبریری سے مل جاتی ہے، یا جو بھی آپ کا شعبہ ہے. یعنی عالم دین تو میرا مثال کے طور پر ہے نا، آپ کا جو بھی شعبہ ہے، آپ انگریزی میں ریسرچ کر رہے ہیں، آپ پولیٹیکل سائنس میں کر رہے ہیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کر رہے ہیں. اب ایوب صاحب نے اپنے تعارف میں بتایا کہ یہ امریکن اسٹڈیز پہ کام کرتے ہیں، امریکن پالیسی دنیا کے لیے کیا ہے اس پر انہوں نے کام کیا. اس ایریا کے لکھنے والے کون ہیں، ماہرین کون ہیں، ان سے رابطہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اور علم کے جو ذرائع ہیں اس میں اس خاص مضمون میں ہونے والی کانفرنسز، سیمینارز، بعض کی پروسیڈنگز آ جاتی ہیں، بعض کی پروسیڈنگ نہیں بھی آتی، لیکن اگر آپ اس کانفرنس کو اٹینڈ کر لیں تو آپ کو بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں وہاں سے. بہت سارا ایسا لٹریچر، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں گرے لٹریچر. یعنی گرے لٹریچر وہ ہوتا ہے جو کہ لٹریچر کے جو ریگولر سورسز ہیں ان پر مشتمل نہیں ہوتا، جیسے پوسٹرز ہیں، پمفلٹس ہیں، ہینڈ بلز ہیں، سرکولرز ہیں. بعض لائبریریاں ان کا بھی اہتمام کرتی ہیں. یعنی آپ کو، یعنی اگر آپ سمجھنا چاہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ سرائیکی تحریک کیا چیز ہے، سرائیکستان کا صوبہ بننا چاہیے یا پختونستان کا صوبہ بننا چاہیے یا وہ ملک الگ ہونا چاہیے، تو کیا وہ اس کے لیے کتابیں ہی آپ پڑھیں گے؟ جو وال چاکنگ ہوتی ہے وہ نہیں پڑھیں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں وہ ان وال چاکنگ کی تصویریں اتار کے لے جاتے ہیں، لائبریریوں میں رکھ لیتے ہیں، دیواروں پہ کیا لکھا تھا. یعنی جو نعرے ہیں ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، نعرے تو دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں. تو جو آڈیو ریکارڈنگز ہیں، جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں، جو پکچرز ہیں، جو چھوٹے چھوٹے چوکوں میں تقسیم ہونے والے پمفلٹس ہیں، ایک صفحے کا ہینڈ بل ہے، ہو سکتا ہے وہ ہینڈ بل سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو کسی بھی کتاب سے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے اور اس مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے. اس کو ہم گرے لٹریچر کہتے ہیں کہ جو کتابوں رسالوں کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ وہ مسلینیس قسم کا لٹریچر ہوتا ہے. یعنی معلومات کے ذرائع وہ ہیں لیکن وہ ریگولر سورسز سے، لائبریریوں سے یا بک سیلر سے نہیں ملتے. تو یہ گرے لٹریچر کہاں سے ملے گا، کس طرح کا ہوتا ہے، اس کے ذرائع پتہ ہونے چاہیے. اب تیسرے حصے پہ آتے ہیں. اب تیسرا حصہ ہے میتھڈالوجی کا. ظاہر ہے جب ریسرچر بننا ہے، ایٹیچیوڈ کا میں نے جائزہ لے لیا، میرے اندر ایٹیچیوڈ ہے، میں کام کر سکتا ہوں محنت کے ساتھ. اس کے بعد یہ میرا خیال ہے اگر ہم اسے بند کر دیں
ये आवाज़ किसकी आ रही है? हाँ ठीक है, इसी से आ रही है। नहीं, अगर ये वाला ना, ये वाला बंद कर दें, जो इस कमरे में हमारी आवाज़ लेके जा रहा है ना, इसे बंद कर दें। यहाँ हम सारे लोग सुन रहे हैं एक दूसरे को। ये जो है ना माइक, ये चूँकि उस पे जा रहा है तो इसको हम ऑन रखते हैं, यानी यहाँ जो स्पीकर था ना उसे बंद कर दें, जो यहाँ लोकल स्पीकर था। हाँ, उसका शोर आ रहा था जी, खासा सुकून हो गया जी। एटीट्यूड ठीक है, रिसर्चर बनना है, एटीट्यूड है। पढ़ना शुरू कर दिया, नॉलेज के सोर्सेस तक रसाई हो गई, पता चल गया कहाँ से नॉलेज लेना है, और नॉलेज हासिल करना भी शुरू कर दिया। अब अगला काम है रिसर्च का मेथड सीखना। तो रिसर्च का मेथड भी सीखने की चीज़ है। अब इसके अंदर सीखा क्या जाता है? इसके अंदर सीखा यह जाता है, सबसे पहले तो ये देखना होता है कि मेरा एरिया कौन सा है। अब जाहिर है अगर आप साइंस के तालिब इल्म हैं तो मेथड डिफरेंट होगा, अगर आप टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होगा, अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ के तालिब इल्म हैं तो मुख्तलिफ होगा, अगर आप लिंग्विस्टिक में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट आपका जो है वो मेथड होगा। तो मेथड्स एक सीखने की चीज़ है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ सिखाई जाती है ना मेथड के अंदर, वो है फिलॉसफी ऑफ रिसर्च, फलसफा। यानी फलसफे की कुछ बुनियादी इस्तिलाहात हैं जिनसे मुतारफ़ कराया जाता है, और आपने ये फैसला करना होता है कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसमें आपके काम करते हुए कौन सा बुनियादी फ़लसफ़ा है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। इसकी तफसील में मैं नहीं जाता इस वक्त, लेकिन ये पूरा यानी तफसीली इस पर जो है ना वो बात होती है, सिखाया जाता है बाकायदा। इसमें फ़लसफ़े की जो इस्तिलाहात हैं उसमें ऑन्टोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी है, एक्सियोलॉजी है, उनके अंदर फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, पॉजिटिविज्म है, इंटरप्रेटिविज्म है, क्रिटिकल थ्योरी है, और ये सारे एक दूसरे से मुतसादम हैं। ये फ़लसफ़े जो है ना एक दूसरे से मुतसादम, यानी एक फ़लसफ़ा कुछ और बात कहता है तो दूसरा उसके उलट कहता है। तो आप यूँ कह लें कि ये व्यू पॉइंट है। पैराडाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या वर्ल्ड व्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसके लिए कि दुनिया को या किसी भी रियलिटी को देखने का एंगल क्या है, कि किस तरह से देखना है। अब ज़रा केमिस्ट्री का एक तालिब इल्म लैब में बैठ के जब एक एसिड डालता है एक साल्ट के ऊपर, तो उसमें से जो अपने रिजल्ट्स को नोट करता है उसका तरीका और होगा। और सोशल साइंसेज में जब कोई काम कर रहा है तो उसका ज़ाहिर देखने का एंगल कुछ और होगा। और अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ का काम कर रहे हैं, और ये बात बड़ी मैटर करेगी कि आप खुद क्या हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का काम करते हुए अगर आप मुसलमान हैं तो आपका एंगल और होगा, अगर आप खुद गैर मुस्लिम हैं तो एंगल और होगा, और आपकी जो रिसर्च के मकासद हैं वो भी मुख्तलिफ होंगे। अगर आप मुसलमान खुद हैं तो हो सकता है आपका मकसद ये हो कि आपने इस्लाम की हक़ानियत दुनिया पे साबित करनी है, और अगर एक गैर मुस्लिम इस्लामिक स्टडीज़ पे रिसर्च करेगा तो हो सकता है उसका मकसद ये हो कि वो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो, इस्लाम के अंदर से खामियां खराबियां ढूंढ ढूंढ के दुनिया को बताना चाहता हो, उसका मकसद और है, वो इस्लाम को एक खराब मजहब समझता हो और उसकी खराबियां खामियां ढूंढ रहा हो। तो मकसद भी फ़र्क होगा, तो मेथड भी फ़र्क होगा, और देखने का एंगल, नुक्ता निगाह है वो भी फ़र्क होगा। तो ये फ़र्क कहाँ से आते हैं? ये फ़िलासफ़ी से आते हैं कि कौन सा फ़लसफ़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लाम ने बतौर मज़हब, बतौर दीन अपना एक वर्ल्ड व्यू या पैराडाइम दिया है, और जो वेस्ट के दिए हुए उनसे मुख्तलिफ है। वेस्ट वालों ने पिछले 200 साल में अपने दिए नज़रियात, जब से यूरोप ने जो तरक्की की है, मादी तरक्की खास तौर पे, और इल्मी तरक्की भी, तो उन्होंने अपने नज़रियात दिए हैं फ़लसफ़े के तौर पर। इस्लाम उसके अलावा यानी अलग से अपना फ़लसफ़ा बताता है। इस्लाम की अपनी ओंटोलॉजी है, अपनी एपिस्टेमोलॉजी है, अपनी एक्सियोलॉजी है, और अपने अपने नज़रियात हैं, और उनकी रोशनी में मुसलमान रिसर्चर जो है वो अपना काम करता है। तो फ़लसफ़े के बाद फिर आ जाते हैं मेथड। अब मेथड में, या रिसर्च डिज़ाइन कह लीजिए या मेथड कह लीजिए, उसमें बड़े बड़े आते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड है, मिक्स्ड मेथड है, और आगे फिर इनकी भी किस्में हैं, यानी आप ज़ैली कह लीजिए, उनके उसकी ब्रांचेस कह लीजिए। तो
اب جیسے کوانٹیٹیٹیو اگر ہے تو اس میں سروے ہے, اس میں ایکسپیریمنٹ ہے, سروے کی اپنی اقسام ہے, آگے پھر ایکسپیریمنٹ کی اپنی اقسام ہیں. اسی طرح کوالیٹیٹیو میں آ جائیں تو اس کی پھر آگے اپنی اقسام ہیں. اور یہاں ریسرچ کا مقصد کیا ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. ایک ہوتی ہے تھیوریٹیکل ریسرچ, صرف اس کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنا, اور ایک ہوتی ہے اپلائیڈ, کہ سمجھنے کے بعد کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپلائی کرنا. یعنی میں آپ کو مثال دوں گا کہ فزکس کے سائنسدانوں نے یہ صرف دریافت کیا تھا کہ مقناطیس کیسے کام کرتا ہے, بجلی کیسے کام کرتی ہے, اور اپلائیڈ فزکس کے جو لوگ تھے یعنی انجینئرز جو تھے انہوں نے یہ پنکھا بنا دیا. اس میں وہی میگنیٹزم کا اصول, وہی الیکٹریسٹی, اور میگنیٹ کے جو دو پول ہیں وہ ایک جیسے پول ایک دوسرے کو دھکا لگاتے ہیں دور, اور اپوزٹ پول کھینچتا ہے تو یہ پنکھا چل رہا ہے. یہ مسئلے کو حل کیا انسان کو جو ہے وہ ہوا دینے کے لیے. تو تھیوریٹیکل ہے, اپلائیڈ ہے. اسی طرح سے ریسرچ کے پھر لیولز ہیں. لیول بھی یہ طے کرتے ہیں کہ میتھڈ کون سا یوز ہوگا. جیسے اگر کسی ریالٹی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں, پہلے ابھی ابتدائی قسم کی ریسرچ ہونی ہے, تو اس کو بولتے ہیں ایکسپلوریٹری ریسرچ. ایکسپلوریشن ہو رہی ہے, ایکسپلوریٹری. اور اگر کچھ بنیادی معلومات پہلے سے ہیں تو جو نیکسٹ لیول ہے اس کو بولتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ, ڈسکرائب کرنا. اور ڈسکرپٹیو کے بعد ایک اور لیول آتا ہے, اس کو بولتے ہیں ایکسپلینیٹری, ایکسپلینیشن دینا, ویریبلز کے درمیان تعلق کو ثابت کرنا. تو نئی نئی تھیریز بنتی رہتی ہیں, وہ تھیریز ٹیسٹ ہوتی رہتی ہیں, ان تھیریز کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو میتھڈالوجی میں یہ جو میتھڈز ہیں یہ کئی اقسام کے ہیں. اچھا, پھر جب میتھڈ کا انتخاب کرنا ہے تو ہر میتھڈ کے اندر کام کرنے کا پھر اپنا طریقہ ہے. آپ کی پاپولیشن کیا ہوگی, سیمپل کیا ہوگا, سیمپلنگ کے میتھڈ کیا ہوں گے, پھر ڈیٹا کلیکشن کا انسٹرومنٹ کون سا ہوگا, ڈیٹا کلیکشن کا میتھڈ کیا ہوگا, جو ڈیٹا آئے گا وہ کس نیچر کا ہوگا. اچھا, پھر ڈیٹا بھی تو کوانٹیٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو نیچر کا ہوتا ہے. اچھا, جس طرح کا ڈیٹا ہوگا اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے اس کا انالیسز کیسے کرنا ہے, انالیسز کے بھی طریقے, انالیسز کے طریقے سیکھنے ہوں گے. اس کے لیے آج کل سافٹ ویئر وغیرہ یوز ہوتے ہیں, وہ بھی سیکھنے ہوں گے. سافٹ ویئر وہ کام تیزی سے اور زیادہ ایکوریٹلی کر دیتا ہے. اور پھر جو نتائج آئے ہیں ان کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. پھر ایک اور چیز جو سیکھنی ہوتی ہے میتھڈالوجی میں, وہ پھر اس کی تحریر ہے, کمیونیکیشن. آپ نے رپورٹ رائٹنگ بھی تو کرنی ہے نا, لکھنا ہے نا, آپ نے جو ریسرچ کیا اس کو لکھنا ہے نا کسی زبان میں. اس زبان کے اوپر آپ کا کتنا عبور ہے, اس کو لکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایکڈیمک رائٹنگ کا پورا کورس ہے جو کرایا جاتا ہے تعلیمی اداروں کے اندر, یا ریسرچرز کو سکھایا جاتا ہے کہ ایکڈیمکلی آپ نے لکھنا کیسے. یہ ایک عام تحریر تو ہے نہیں, ایک ریسرچر کی تحریر ہے, تو اس میں کن باتوں کا, زبان کا کیسے خیال رکھنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو میتھڈالوجی ہے یہ بھی سیکھنے سکھانے کی ایک چیز ہے. لیکن میں پھر اس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. اس بات کو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ ایٹیچیوڈ سے, کہ کیا میرے اندر ریسرچر بننے کا ایٹیچیوڈ ہے, میرے اندر پڑھنے کا ذوق ہے, اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا میں چیزوں پر کوشچن مارک ڈالتا ہوں, میرے ذہن میں کوشچن آتے ہیں. یعنی میں آپ سے ایک مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں. ہم لوگ اپنے بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یہ کس کا قول ہے جی؟ ٹھیک, ہمیں کس طرح سے پڑھایا گیا یہ عام اسکولوں میں؟ یعنی میرے جیسے آپ میں سے کئی یہاں بیٹھے ہیں جو عام اسکولوں سے پڑھے ہیں, یعنی انگریزی یا اردو میڈیم سے پڑھے ہیں, مدرسوں سے نہیں پڑھے ہوئے. یعنی ہمیں تو حدیث شریف کے طور پر پڑھایا گیا. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کہ جو کچھ ہم سیکھتے چلے آ رہے, کیونکہ ہم فالوور ہوتے ہیں نا, ہم ریسرچر تھوڑی ہوتے ہیں. اب یہ کسی ریسرچر کا کام ہے نا کہ وہ ریسرچ کرے,
یعنی میں آپ کے ساتھ ایک سچا واقعہ شیئر کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا. میں دمام میں رہتا تھا تو وہاں یعنی ہم پاکستانی بیٹھتے تھے، مل کے بیٹھتے تھے، چھٹی والے دن صبح کی سیر کرتے تھے فجر کے بعد، اور اس کے بعد ناشتہ واشتہ بھی اکٹھے کرتے تھے. تو وہ سمندر کے کنارے جا کے ہم بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں ایک ہمارے نئے پاکستان سے دوست گئے، اچھے پڑھے لکھے آفیسر رینک میں، وہاں یونیورسٹی میں جاب تھی ان کی. انہوں نے جو بات کی تو میں نے ایسے کہہ دیا یار مجھے شک ہے. وہ میرے سے لڑ پڑے. انہوں نے کہا جی ایک حدیث شریف ہے کہ جو مکہ معظمہ آئے اور میرے پاس یہاں حاضری نہ دے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے کہا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ حدیث ہے. وہ خاصے ناراض ہو گئے، کہتے جی ہم بچپن سے ایک عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے. میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں چیک کر لینی چاہیے. یعنی ایک پڑھے لکھے انسان کے طور پر میرے ذہن میں ایک کوشچن اٹھا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس لیے مجھے کیا پتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا ہے، شاید یہ حدیث نہ ہو، ہمیں اس کو ویریفائی کرنا چاہیے. لو جی ویریفائی کیسے چلے جی، طے ہو گیا جی ویریفائی کرنا. اب یہ تو اردو کی گفتگو ہے، عربی ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آتی تھی جو بیٹھے تھے وہاں 5-6 لوگ. اچھا ہم نے کیا کیا کہ ایک ہمارے جماعت کے وہاں دوست تھے، ایک دوسری یونیورسٹی کے آفیسر تھے، تو ہم نے اگلے دن ورکنگ ڈے تھا تو انہیں فون کیا. یعنی وہ جماعت اسلامی سعودی عرب کے امیر تھے. ہم نے انہیں کہا جی کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس قسم کی کوئی حدیث ہے، یہ ڈھونڈ دیں ہمیں. کہ چلے میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اردو کی کتاب ریفر کی کہ فلاں صاحب کی اردو کی کتاب ہے اور اس میں یہ حدیث ہی لکھی ہوئی ہے، یعنی حدیث کے نام سے ہی لکھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا مجھے بتائیں. انہوں نے کتاب کا نام بتا دیا کہ اس کے فلاں صفحے پہ ہے. اگلا پھر کام میرا تھا، میں نے کیا کیا کہ میں نے اس اردو کی کتاب میں وہ صفحہ ڈھونڈا. وہ کتاب مجھے نیٹ سے مل گئی، میں نے وہ صفحہ ڈھونڈا، اس صفحے پہ گیا. اس صفحے پہ وہ جو تحریر لکھی تھی اردو کی اس کو میں نے کاپی پیسٹ کیا، نیٹ پہ سرچ کیا تو مجھے کئی ایسی ویب سائٹس مل گئیں جس میں اس اردو کے ساتھ عربی بھی تھی. اب میں اس حدیث کے عربی متن تک پہنچ گیا. اب جب عربی متن تک پہنچ گیا تو میں نے اسے کاپی کیا اور گوگل میں سرچ کیا. اب مجھے کئی ایسے صفحے مل گئے جس میں وہ عربی متن موجود تھا. تو مفتی اعظم سعودی عرب کا ایک آفیشیل پیج تھا، وہ مجھے مل گیا جس پر وہ متن تھا اور پورا صفحہ عربی میں لکھا ہوا تھا. تو میں نے وہ صفحہ دیکھا، مجھے عربی آتی نہیں تھی، تو میں نے اس صفحے کو گوگل ٹرانسلیٹ میں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر لیا. اس مفہوم کی 3 احادیث لکھی تھی اور آگے لکھا تھا کہ یہ موضوع حدیث. میرے آفس میں ایک مصری صاحب بیٹھتے تھے، میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا ڈاکٹر ایمن ذرا ادھر آئیں، یہ پڑھیں ذرا صفحے پہ کیا لکھا ہے. اس نے پڑھا صفحہ عربی کا، مجھے کہتا ہے یہ 3 احادیث لکھی ہیں اور ساتھ لکھا ہے کہ یہ موضوع ہیں. ڈاکٹر خالد ڈو یو نو وٹ از موضوع حدیث؟ اٹ از فیبریکیٹڈ، اٹ از میڈ بائی سم ادر پیپل، اٹ از ناٹ اے حدیث. میں نے کہا وہ مجھے پتا ہے موضوع حدیث کسے کہتے ہیں. میں نے اپنے ان دوستوں سے شیئر کی تو سارے کہتے ہیں کہ یار ہم تو تیرے سے خامخواہ لڑ رہے تھے، ایسی کوئی حدیث نہیں. وہ جو حدیث ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب تم سفر کا قصد کرو تم 3 مساجد کا سفر کیا کرو، مسجد حرام کا، میری اس مسجد کا، اور بیت المقدس، مسجد اقصی. یعنی وہ حدیث اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اور اس میں کوئی وعید نہیں ہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے اور میری امت میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے قطعاً. اور وہ مفتی اعظم کے پیج پہ یہی لکھا تھا کہ یہ حدیث لوگ حدیث کر کے بیان کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے. یعنی ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک صرف کریٹیکل مائنڈ ہونے کی وجہ سے. یعنی کسی وقت ہم بیٹھیں گے تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا کہ میرے ذہن میں یہ سوال کیوں ہے. آخر سوال آنے کی وجہ ہوتی ہے نا، یعنی کیوں مجھے لگا کہ شاید یہ حدیث نہیں ہے. لیکن وہ پھر بات اور لمبی ہو جائے گی. میں یہاں پہ اپنی اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سوالات یا کوئی کمنٹس آپ دینا چاہیں کہ 3 ایریاز پر میں نے بات کی ہے. ایک ریسرچر بننے کے لیے ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں.
कंटेंट्स आपने कहाँ से लेने हैं और उसका इंतखाब कैसे करना है, और तीसरा ये है कि आपने मेथोडोलॉजी कहाँ से और किस तरह से सीखनी है। और मेथोडोलॉजीज के मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, आपका कोई सवाल हो तो जनाब। ये आपने अब मुझे बात करते हुए फरमाया ऑनलाइन को आवाज नहीं देगी। आपने रियलिटीज की बात की, जी। तो ये थोड़ा सा जो भी हम स्टडीज करते हैं उसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है कि जैसे आपने अभी फरमाया कि डिफरेंट एंगल्स हैं और हर एंगल से देखने से रियलिटी वो उस एंगल उस पर्सपेक्टिव में वो रियलिटी होती है। अच्छा, तफहीमुल कुरान का मुकदमा देखें तो उसमें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीकत नफ्सुल अमरी या एब्सोल्यूट रियलिटीज़ की बात की है। तो ये एब्सोल्यूट रियलिटीज़ जो हैं, क्या ये भी एक पर्सपेक्टिव नहीं है चीज़ को देखने का? मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी या हकीकत नफ्सुल अमरी जब हम कहते हैं तो क्या वो भी एक पर्सपेक्टिव नहीं है? असल में ना ये फिर वही बहस है जो फलसफियाना बहस जिसकी मैंने बात की है ना, यानी मैंने जो बात की है ना, असल बात ये है कि जो पॉजिटिविस्ट है ना, यानी पॉजिटिविज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहते हैं कि रियलिटी होती ही एब्सोल्यूट है। हम उसको ना समझ पाए तो हमारी ये कमजोरी है, यानी इंसान उस रियलिटी को अगर नहीं समझ पा रहा तो उसके तरीके के अंदर कोई फॉल्ट है। रियलिटी यानी एब्सोल्यूट होती है। और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है जो आजकल ज़्यादा बल्कि पॉपुलर भी हो रहा है, वो है फिर इंटरप्रेटिविज्म या कंस्ट्रक्शनिज्म। वो कहते हैं रियलिटी एब्सोल्यूट नहीं होती, रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है। यानी किसी भी लफ्ज़ के जो माने हैं जो लोग मिलके बैठ के बनाएंगे, वहाँ जो अंडरस्टैंड किए जाएंगे वो रियलिटी है। तो मौलाना ने जो बात की है ना, और बाकी और भी जगहों पे ज़ाहिर है इस पर डिस्कशंस तो मौजूद हैं। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो हैं ये अपना काम करते हैं। अब जैसे पॉजिटिविज्म का स्कूल ऑफ थॉट है तो साइंस के अंदर ये ज़्यादा यूज़ होता है। यानी जैसे मैंने मिसाल दी थी कि अगर आपने किसी साल्ट की ख़ास मिकदार के ऊपर ख़ास मिकदार में एक एसिड डालना है और उसके ख़ास आपने नोट करने हैं, हीट कितनी जनरेट हुई, आवाज़ कैसी पैदा हुई और उसमें से उसका कलर क्या चेंज हुआ, तो ये तो साइंस है ना। तो इसमें साइंसदान ए हो, बी हो, सी हो, उनके जो नताइज हैं वो तकरीबन मिलते ही होंगे। लेकिन सोशल साइंसेज में आके ये जो एब्सोल्यूट रियलिटी वाला कंसेप्ट है ये फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए हो जाता है कि सोशल साइंसेज में, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है, कि अगर एक मुसलमान मुहक्किक तहकीक करेगा इस्लामिक स्टडीज़ के मौजू में तो वो और तरह से करेगा, और गैर मुस्लिम करेगा तो और तरह से करेगा। उसकी वो कल्चरल बैकग्राउंड ही नहीं है, और जिसकी है वो उसे हटने के लिए तैयार नहीं है, और जिसकी नहीं है वो उसे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो कल्चरल बैकग्राउंड को आप माइनस कैसे करेंगे रिसर्च मेथड से? तो वहाँ माइनस करना मुमकिन ही नहीं है। अब देखें ना, जो लोग कंस्ट्रक्शनिज्म या इंटरप्रेटिज्म के मानने वाले हैं, इस फिलॉसफी को फॉलो करने वाले हैं, उनका ये दावा है कि पॉजिटिविज्म जो कहती है वो बात ही गलत है। यानी मैंने शुरू में भी कहा था कि ये आपस में मुतहारब हैं, ये मुतहारब नजरियात हैं। तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, रिसर्च में तो फिर जो है ना वो अनबाइस्ड ही होना चाहिए। दूसरा कहता है अनबाइस्ड हो ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि आपने चलें वो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट ही कर लिया, उस वो एक्सपेरिमेंट करते हुए आप अनबाइस्ड ही हो गए, लेकिन जब आपने वो ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उसे इंटरप्रेट करना है तो वहां पर इंसान आ जाएंगे ना, इंसानों का प्रीवियस एक्सपीरियंस आ जाएगा, उनकी कल्चरल बैकग्राउंड आ जाएगी, इंसानों की सोच आ जाएगी, और वो कैसे वो हर साइंसदान की एक जैसे हो सकती है। बल्कि वो तो ये दावा करते हैं कि जब आप ये फैसला करते हैं कि आपने साइंस का कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है और कौन सा नहीं करना, तो ये बाइस्ड अप्रोच है। ये अप्रोच बजाते खुद बाइस्ड है। तो जो बाइसनेस के हामी है ना, वो कहते हैं कि बाइस ही है। अच्छा, जब ये क्रिटिकल थ्योरी और ये चीजें आ गई ना, तो इसने रिसर्च का जो काम है ना वो और ज्यादा ओपन कर दिया। उन्होंने कहा कि एक मकसद के तहत होती है रिसर्च। यानी क्रिटिकल थ्योरी ये है कि इंसान की जिंदगी में जो नाइंसाफियां नाहमवारियां हैं उनको दूर करना है, इंसानों की मुश्किलात को दूर करना है। और ये जो कलर की बुनियाद पे, जेंडर की बुनियाद पे और कई बुनियादों पे इंसानों के दरमियान जो तफरीक है, इंसान को उससे आज़ाद करना है, इसलिए कि उससे इंसान का नुकसान हो रहा है। और कोई तबका जो है वो ज़्यादा मुफाद उठा जाता है और कोई जो है वो पिसा हुआ रह जाता है।
तो इन्होंने ज़्यादा मकासद के साथ जोड़ दिया। तो ये बहसें हैं लंबी लंबी, यानी इसमें आप उनका नुक्ता नज़र भी पढ़ें। अगर तालिब इल्म बनना है रिसर्च का तो सबका नुक्ता नज़र पढ़ें, और फिर आप सोचें कि जो आप रिसर्च कर, जैसे आप है लिंग्विस्टिक्स के, तो लिंग्विस्टिक्स तो इंसानों की ज़बान है, तो ये कैसे मुमकिन है कि लिंग्विस्टिक्स यानी लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में ये कैसे मुमकिन है कि दो इंसानों की राय एक जैसी हो जाए? ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। यानी ये लोग कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, इनसे पूछें कि इनके दिमाग में क्या था। मैं बात कर क्लास में यानी कम्युनिकेशन की मिसाल देते हुए मैं उन्हें एक मिसाल देता हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि मैंने एक लफ्ज़ लिखा है, मैं वो एप्पल लिख देता हूँ, APPLE। कहता हूँ ये क्या है? वो कहते हैं जी सेब है। मैंने कहा मैंने तो सेब नहीं लिखा, मैंने तो एप्पल कंपनी लिखी है वो जो अमेरिका की। अच्छा, फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि चलें फ़र्ज़ कर ले मैंने सेब लिखा है। अब मुझे बताइए कि आप लोगों के जहनों में जो मेरे जहन में आइडिया था वो कन्वर्ट हो गया? कहते हैं जी हो गया। मैं उन्हें कहता हूँ कि हो ही नहीं सकता। सेब के बारे में, सेब एक फल है, सेब के बारे में अपनी जिंदगी भर में जो मेरे तसव्वुरात बने हैं वो उन सेबों के बारे में बने हैं जो मैंने खाए हैं। तो क्या मैंने आपके लिए छोड़ा था जो आपने वही वाला खाया हो? देखें जी, अगर मैंने सारी जिंदगी खट्टे सेब खाए हैं ना, और आपने खट्टे नहीं मीठे खाए हैं ना, तो जो मेरे ज़हन में कंसेप्ट है वो आपके ज़हन में हो ही नहीं सकता, मैं जितना मर्जी सेब उसे कह लूं। अच्छा, कितने जायके हैं जिनके नाम है, कितने कलर्स हैं जिनके नाम है? यानी आप जायकों के नाम गिने चंद एक होंगे ना, लेकिन जायका महसूस करते हुए पता चलता है दूसरे से मुख्तलिफ, नाम उसका कोई भी नहीं है। तो ज़बानें तो काफ़ी हद तक यानी इनएबिलिटी का मुजाहरा करती है। इसी पे डिबेट होती है। तो इस पे जब डिबेट होती है तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पे एनवायरनमेंट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लिंग्विस्टिक्स वाले पॉजिटिविज्म के पीछे जा ही नहीं सकते, जो जाएंगे तो वो रिसर्च नहीं कर पाएंगे सही तरह से। अच्छा जी, और कोई सवाल जनाब? ये सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने खुद शुरू में बताया कि ये जो रिसर्च है ये क्रिटिसिज्म के नतीजे में पैदा होती है, एनालिसिस, तो जी, तो उस पे मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुमकिन है, यानी मेरी फाइंडिंग्स गलत भी हो, इससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त रिसर्च जो है वो उसका एटीट्यूड 0% क्यों है? यानी उसको हम 3 चीज़ों से जज करते हैं। एक ये है कि सोसाइटी जो है वो पूरी 3 लोगों के हाथ में है, एक इमाम मस्जिद है, एक टीचर है और एक सहाफ़ी है। यानी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है कि इमाम मस्जिद एक खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हों, और कोई आदमी वहाँ से खड़े होकर कहे कि ये जो हदीस जिस तरह से आपने बताया ये हदीस है या ये जो आप हवाला दे रहे हैं ये इस तरह से नहीं, ऐसे है। यानी मेरी मालूमात में अभी तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ है। एक दूसरा ये है कि टीचर यूनिवर्सिटी में आम तौर पे जो क्वेश्चन है, सवाल है, उसको नहीं किया जाता है, अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता है। उस टीचर की रिसर्च से इख्तलाफ करना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ यह है कि जिस वक्त हमारे टॉक शोज़ होते हैं उसमें जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। यानी एक आदमी जो है वो ताना या गाली देता है तो दूसरे सियासतदान की या वो एंकर पर्सन की कोशिश होती है कि मेरी गाली इससे खूबसूरत होनी चाहिए, इसमें लगे होते हैं। यानी टॉक शो सुनने के बाद कोई इल्मी या कोई नई चीज़ ऐसी नहीं मिलती है। तो ये 3 चीज़ों से जज किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त यानी जो रिसर्च का है एटीट्यूड वो 0% है। इज इट ट्रू? इसको देखिए, मेरे ख्याल जीरो कहना जो है ना ये फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। जीरो के करीब जरूर है मतलब एब्सोल्यूट जीरो कहना तो फिर जरूरी नहीं ना, वो तो जो हम थोड़ा बहुत काम किया वो भी जीरो हो जाएगा यानी हर चीज को मल्टीप्लाइड पे जीरो ना करें, उसको थोड़ा सा यानी 0.0000 तक ले लें, मार्जिन देते हैं थोड़ा सा ताकि वो जीरो ना हो जाए। देखें, आपने बात की है पाकिस्तान में रिसर्च के कल्चर की, ये बिल्कुल सही आपकी बात है। आपकी इन तीनों बातों से मैं एग्री करता हूँ, जो आपने 3 इशारे किए हैं ना, इन तीनों से मैं एग्री करता हूँ कि अगर मेंबर पे जो साहब हैं या उस्ताद के तौर पर जो काम कर रहे हैं या जो मीडिया है, इसमें आप जो ओपिनियन लीडर्स हैं ना वो और भी शामिल कर लें, इसके अलावा भी शामिल कर लें ना, जो भी ओपिनियन लीडर है
اوپینین لیڈر سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کی اوپینین بنانے کا کام کر رہا ہے، وہ کوئی این جی او بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سیاسی لیڈر بھی ہو سکتا ہے نا، یعنی سیاستدانوں کو آپ نے بیچ میں سے نکال دیا، موٹیویشنل اسپیکر جی موٹیویشنل اسپیکرز آ جائیں یا کوئی بھی ایسے لوگ آ جائیں جو انسانوں کی اوپینین بناتے ہیں، اس کو ہم اوپینین لیڈرز کہتے ہیں، مارکیٹنگ میں ہم اوپینین لیڈر کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ اوپینین بنانے والا کوئی بھی شخص ہے، وہ شخص ہے یا گروہ ہے یا جماعت ہے، جو بھی ہے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں سوال کو جو ہے وہ انکریج نہیں کرتے، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ہاں تو کون سا پاکستان کو ریسرچ میں بہت ترقی کر گیا، یہ علمی ادبی میدان میں بہت ترقی کر گیا؟ بہت پیچھے ہے، علمی میدان میں، ریسرچ کے میدان میں پاکستان بہت پیچھے ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ تو اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا آج ہم لوگ، کہ بھئی ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں اور سیکھیں، اور دیکھیں کویسچن بنیادی چیز ہے، یعنی جتنے ہم لوگ 10 12 20 بیٹھے ہیں تو ہم اپنی کلاس میں انکریج کریں، پوچھیں نا۔ اچھا کویسچن پوچھنے سے جواب دینے والے کو بھی ذرا اس کو اچھی تیاری کرنی پڑے گی، اور اگر اس کے کوئی بائسز ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس طرف سوچتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو کوئی اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دلاتا ہی نہیں، تو توجہ دلانے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام کیا کیوں جائے۔ تو اگر آپ نے کوئی الٹرنیٹیوز آپ نے ڈھونڈنے ہیں، کوئی متبادل راستے تلاش کرنے ہیں، تو چیزوں کو چیلنج کریں نا سب سے پہلے، کہ کوئی کام ہم کرتے ہی کیوں ہیں۔ تو اسلام کا جو میں نے مطالعہ کیا ہے نا، جس حد تک میں سمجھتا ہوں، میری جو ذاتی رائے بنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں بہت ساری ایبسولوٹ ریئلٹیز ہیں اور بہت ساری پھر کنٹیکسٹ بیسڈ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایبسولوٹ ریئلٹی ہے نا، نہ مانے تو پھر اسلام سے خارج ہو جائیں گے نا، تو ماننا پڑے گا نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں زیادہ کھوج نہ لگانے کا کہا گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی، انسان کی عقل یا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ اس کی ذات کو سمجھ جائے کہ اس کی حیت کیسی ہے۔ وہ حیت پہ جتنے سوال پوچھے جائیں گے جواب چونکہ نہیں آئے گا تو پھر اس لیے مسئلہ پیدا ہوگا۔ لیکن اس حدیث پر بھی آپ غور کریں، یعنی اس کو کنٹیکسٹ بیس سمجھنے کے لیے، کہ جس میں ایک صحابی نے یہ فرمایا کہ جی میں حضور کو فرمایا کہ میں ایک جو ہے نا ایک جگہ جا رہا تھا، راستے میں میں نے دیکھا کہ لوگ آرام کرتے ہیں درخت کے نیچے، تو میں نے ایک کھونٹا نصب کر دیا کہ لوگ اپنا جانور باندھ لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا۔ اور دوسری یعنی ایک دوسرے موقع پہ ایک دوسرے صحابی نے یہ عرض کیا کہ میں جا رہا تھا تو رات کا ٹائم تھا، میرا پاؤں ٹکرایا، میرا پاؤں زخمی ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ میں اس میں سے اس کو اکھاڑ دوں، میں نے اکھاڑ دیا۔ اب بظاہر یہ دو عمل جو ہیں یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن دونوں کو شابش ملی۔ تو یہاں کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ عمل کچھ اس طرح کا نہیں تھا کہ بہت زیادہ کوئی نفع یا نقصان کا ہوتا، لیکن دونوں کو شابش مل گئی ان کی نیت کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ کہیں کانٹیکسٹ کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور کہیں آپ نے جو ہے نا وہ ایکوالٹی اور ایکویٹی کے جو آپس میں جو فرق کرتے ہیں، کہ کہیں آپ نے اس کی بیس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایبسولوٹ ریئلٹی کو آپ نے چیلنج نہیں کرنا، اور کہیں آپ نے، اور ظاہر ہے یہ بات بھی علماء جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں کو گائیڈ کریں گے کہ ایبسولوٹ کیا ہے اور پھر دوسرا کیا ہے۔ یعنی نبی کی ذات جو ہے وہ ایبسولوٹ ریئلٹی مانتے ہیں نا مسلمان، کہ ایک نبی پر ایمان لانا ہے، لیکن ہر کوئی اگر نبی بننے کا دعویٰ کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی مخالفت کرنا فرض قرار پایا۔ جی جناب، اور کوئی سوال آپ کا؟ جناب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم سب لوگ یہاں پر تحریک اسلامی کے دست و بازو ہیں، اور ہم نے جان بوجھ کر اس لائن کو آپٹ کیا ہے جس کا نام ریسرچ ہے یا ڈیولپمنٹ ہے یا انالیسس ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کی تحریک اسلامی ہے وہ ایک دائرے میں گھوم رہی ہے، وہ اس طرح کہ جو ہمارا ووٹ بینک ہے وہ 1970 سے لے کر آج تک 1.7% to 1.9% تک جا رہا ہے، اس سے اوپر نہیں جاتا۔ جیتیں یا ہاریں ووٹ بینک کتنا رہتا ہے؟ جو پیپل پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ 18% ہے پلس مائنس، مسلم لیگ نون 17% پلس مائنس، ایم کو ایم 10.0% پلس مائنس، اے این پی 7%، جے یو آئی 3% اینڈ سو آن، اور ہم اس سے آگے پیچھے نہیں جا رہے۔ ہم نئے لوگ جو جماعت اسلامی کے لیے کام کرتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو، ہم کس ایریا میں ریسرچ کریں جس کے نتائج کی بنا پر ہم اس پرسنٹیج کو بہتر بنا سکیں؟ جی دیکھیں ایریا تو بڑا واضح ہے، یعنی آپ کا جو کنٹینٹ ہے یا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ بڑا واضح ہے کہ آپ ایک اسلامی سیاسی جماعت کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس سیاسی جماعت نے اس ملک کے عوام سے ووٹ حاصل کرنے ہیں اور اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ تو ہے نا آپ کا مقصد۔ تو ایریا تو واضح ہے،
یہ ایریا جو ہے یہ کسی حد تک پولیٹیکل سائنس کا ایریا بنتا ہے. اگر ہم مروجہ جو ہمارے سبجیکٹ ایریاز ہیں یا کسی حد تک یہ اسلامک اسٹڈیز کا بھی بن جاتا ہے کہ جب ہم اس پالیٹکس میں رہتے ہوئے ایک خاص طرح کا نظریہ لے کے چلیں گے یعنی اسلام کا, تو یہ تھوڑا سا اسلامک اسٹڈیز کا ٹاپک بھی بن گیا. تو آپ لوگوں نے اس میں پولیٹیکل سائنس اور اسلامک اسٹڈیز کا بلینڈ کیا ہوا ہے. اس بلینڈ کے تحت ہی آپ کو ریسرچ کرنی ہے. اچھا باقی جو ہم نے بات کی ہے نا کہ ووٹ بینک بڑھ نہیں رہا, کم ہے یا کم ہو رہا ہے, وہ تو اسٹریٹجی کا ایشو ہے اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں جو رسپانس آ رہا ہے اس کا ایشو ہے. اب یہ اسٹریٹجی بناتے ہوئے آپ نے بطور ریسرچر جماعت اسلامی پاکستان کو اگر کچھ گائیڈ لائنز دینی ہے پالیسی میکنگ کے لیے یا اسٹریٹجی میکنگ کے لیے, تو وہ کام ہے ریسرچر کا. اب آپ پولیٹیکل سائنس کے جو لوگ ہیں انہیں بٹھا لیجئے. میرے بعض دوست ہیں پولیٹیکل سائنس کے جماعت کے, وہ بالکل بھی نہیں ہیں, وہ بڑی لمبی لمبی تجاویز لے کے پھر رہے. لیکن ہم لوگ ان سے کیوں تجاویز نہیں لیتے کہ وہ جماعت کے کارکن ہی نہیں ہے, نہ جماعت کی سوچ کے حامی ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل سائنس کی کیلکولیشن بہت اچھی کر دیتے. یعنی وہ بہت اچھے طریقے سے یہ انالیسس کر دیتے ہیں کہ ووٹ بینک کسی جماعت کا کن بنیادوں پہ بڑھتا ہے اور کن بنیادوں پہ کم ہوتا ہے, اور عوام کیا سوچتے ہیں اس کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اور ریسرچ کے لیے جو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے وہ بھی گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ڈیٹا کون سا چاہیے اور اس کو کیسے انالائز کرنا ہے, تو آپ یعنی خاص نتیجہ حاصل کر لیں گے. یعنی یہ میں نتیجہ بتا رہا ہوں, یہ ووٹ بڑھنے کا نتیجہ نہیں ہے, یعنی یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے ایک گائیڈ لائن بنا دی پالیسی یا اسٹریٹجی میکنگ کے لیے. یعنی ریسرچر کے اینڈ سے جو چیز آئے گی اس کو اسٹریٹجی میکر جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کا یعنی ان کا وہ ان پٹ ہوگا, اس ان پٹ کو لیں, ریسرچ کروائیں اور اس پر کام کریں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پولیٹیکل سائنس کی ریسرچ پھر پولیٹیکل سائنس کے طریقے سے کرنی پڑے گی, اور وہ بندہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کارکن ہو یا آپ کے نظریے کا حامی بھی ہو. وہ اپنے پروفیشنل انداز میں کام کرے گا, وہ آپ کو بتا دے گا کیا مسئلہ ہے, سروے کر کے اور اس کا جائزہ لے کے. جی اور کوئی ہمارے دوست کوئی, یہ زبیر بھائی نے غالباً کوئی سوال لکھ کے بھیجا ہے, اگر وہاں کوئی قریب بیٹھے ہیں تو پڑھ دیں, اگر یا آواز آ سکتی یا ہے آواز ہاں، اگر کھول سکتے ہیں تو دیکھ لیں. نا اچھا میتھڈالوجی کی بات دیکھیں, میتھڈالوجی تو ایک سیکھنے کی چیز ہے نا, اور اس پر لمبے لمبے کورسز ہوتے ہیں یعنی پورے سیمیسٹر کے 2 سیمیسٹرز کے. تو مختصراً تو میں نے بتا دیا کہ کس طرح سے ہم فلاسفی سے شروع کرتے ہیں اور ڈیٹا کے بعد ہم اس کا انالیسز کر کے اس کی رپورٹ رائٹنگ تک آ جاتے ہیں. جب رپورٹ رائٹنگ تک آ جاتے ہیں تو یہ آخری سٹیپ رائٹنگ ہی ہوتا ہے. یعنی آپ رپورٹ رائٹنگ کر کے تو اس کو کسی کی جس کی بھی ضرورت ہے اس کے حوالے کر دیں. پبلش کرنا ہے تو پبلش کر دیں, اگر کسی آرگنائزیشن نے آپ کے ذمہ لگایا ریسرچ کا کام تو اس کے حوالے کر دیں, اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ تھیسس جمع کرا دیں تاکہ اس کی ایویلویشن ہو جائے. تو فلسفے سے شروع کریں ریسرچ میتھڈالوجی سیکھنا, یعنی سب سے پہلے اس کے فلسفے سیکھیں, اور آخری سٹیپ جو ہے اس کی رپورٹ رائٹنگ ہے. تو میں نے کہا کہ ہر جو اس میں سٹیپ ہے نا, اس پہ پورے کورسز ہوتے ہیں, یعنی لمبا کام ہے. اگر ہم خالی سروے کی بات کریں تو سروے کی پھر آگے 4-5 قسمیں ہیں, ہر قسم میں الگ سے ہوتا ہے. اگر ہم اسی میں چلیں اسلامک اسٹڈیز میں آ جائیں تو یہ تو ڈاکومنٹری ریسرچ کہلاتی ہے, ہسٹوریکل ریسرچ کہلاتی ہے, آرکائیول ریسرچ. اس کے 3 نام ہیں, آرکائیول ریسرچ, ڈاکومنٹری ریسرچ اور ہسٹوریکل ریسرچ. اور یہ جو ریسرچ کی یہ جو اقسام ہیں, یہ جو بڑا ڈیزائن ہے یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کہلاتی ہے, یہ کوانٹیٹیو نہیں ہے, یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کی ٹائپس ہیں, ڈاکومنٹری یا ہسٹوریکل. اب اس میں کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اوریجنل سورسز کو انالائز کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ یعنی یہ جائزہ لینا ہوتا ہے کہ اوریجنل سورس ہے کون سا, جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ اوریجنل سورس میں ہے بھی کہ نہیں, یا جو ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آپ کو کہا جا رہا ہے جی یہ کتابچہ پکڑیں یہ امام غزالی نے لکھا ہے, تو یہ جائزہ لینا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا, یعنی وہ ڈاکومنٹ اصل ہے کہ نقل ہے. ہاں تو کوئی بھی تحریر پکڑ کے وہ قائد اعظم کی ایک جو تقریر تھی ریڈیو کی, کتنی بحث چل رہی ہے, وہ بحث ختم ہونے میں نہیں آ رہی, نہ ختم ہوگی, اس لیے کہ جو لبرل ہیں وہ کون سے ختم ہو جانے ہیں پاکستان سے, اور جو اسلامسٹ ہیں وہ تو ختم ہونے ہی نہیں. تو دونوں کی بحث چلتی رہنی ہے.
وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں اسلام کے ہم نے تجربات کرنے تھے، اور دوسرے کہتے ہیں جی نہیں جی یہاں تو سارے مذاہب کو آزادی تھی اور قائد اعظم تو لبرل تھے. تو یہ بحث چلتے رہنی ہے. ایک ریڈیو کی تقریر ہے جو کہیں سے مل بھی نہیں رہی، اس کا آرکائیو غائب ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامک اسٹڈیز کی ریسرچ ہوتی ہے یا ریلیجیس اسٹڈیز، کوئی بھی ریلیجن ہو، یہ ڈاکومنٹری یا ہسٹوریکل ریسرچ کے ذیل میں آتی ہے، اور اس میں ہم نے اوریجنل سورسز کی طرف جڑنا ہوتا ہے. یعنی انسان کو اس کی ہدایت کے ساتھ جوڑنا ہے نا. تو ہدایت کا جو سورس ہے اس کو اصل سورس ماننا ہے کہ نہیں ماننا، وہ ہے کہ نہیں ہے، اس کی طرف. اور اگلا کام پھر وہ لنگوسٹکس والوں کو آ جائے گا انٹرپریٹیشن کا، کہ اچھا جی قرآن کی آیت تو ٹھیک ہے لیکن اس کی میننگ کیا ہے، اس کو جن لوگوں نے سمجھا ہے وہ کیا سمجھا ہے، اور کیا وہ صحیح سمجھا ہے یا اس کے کوئی میننگ اور بھی نکلتے ہیں. تو عرب کے اس معاشرے میں اس کے میننگ کیا تھے، اور اس کے 1000 سال بعد کیا ہوئے اور آج کیا ہیں. تو یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ اسلامک اسٹڈیز کی ریسرچ میں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. جی اس پر یہ جو بات زبیر بھائی کی طرف سے آئی ہے اور سب نے اس کی تھوڑی وضاحت کر دی ہے، یہ ہمارا اصل کام ہے کہ اسلامک اسٹڈیز کی ڈومین میں جتنی ریسرچز ہیں، یا اس کو ہم تھوڑا آگے بڑھائیں تو اسلامک موومنٹس کی سطح پر، کیونکہ یہ ہمارا جو فورن افیئرس کا پورا سیٹ اپ ہے یہ زیادہ تر چونکہ انٹرنیشنل چیزوں کو دیکھتا ہے. جیسے ایوب صاحب نے بھی بتایا ان کا اپنا بھی کور ایریا اور میرا اپنا بھی کور ایریا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت تحریکات اسلامی کیا کام کر رہی ہیں، کس طرح ان کی تجربات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کس طرح اسٹریٹجیز کو امپروو کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر یہ چونکہ آج پہلا سیشن ہے ہمارا، اس سے ہم اگلا جو ایک سیشن کریں گے وہ خاص پرٹیکولر اس موضوع پر کر لیں گے. اس میں آپ سے ہاں ایسا ہے نا، جی اس میں تھوڑا سا جی میں یہ ضرور عرض کروں، اس میں یہ عرض ضرور کروں ضرور. کہ آپ جب اسلامی تحریکات کو موضوع بناتے ہیں نا تو یہ صرف اسلامک اسٹڈیز کا موضوع نہیں بنتا، یعنی یہ موضوع بنتا ہے پھر سوشل سائنسز کا. آپ جب تک سوسائٹی کو اسٹڈی نہیں کریں گے، آپ اسلامی تحریک کا وہاں جو کردار ہے اس کو کیسے اسٹڈی کر سکتے ہیں. آپ کا واسطہ انسانوں کے ساتھ ہے. اب آپ کا واسطہ صرف ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اقوال زرعی ہیں کہ نہیں ہیں، یا حدیث ہیں کہ نہیں ہیں، آیات ہیں کہ نہیں ہیں. اب آپ کا واسطہ جو ہے نا انسانوں کے ساتھ ہے، کہ انسانوں کے سامنے آپ نے ایک پیغام رکھا اور انسانوں کا رویہ اس کے بارے میں کیا تھا، یا کس طرح سے اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، یا تبدیلی ماضی میں آتی رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو سوشیالوجی سیکھنی پڑے گی، پولیٹیکل سائنس کا میں نے ذکر کیا سیکھنا پڑے گا آپ کو، اور کئی جو ایریاز ہیں آپ کو ایجوکیشن کا ایریا آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ کو سائیکالوجی بھی سیکھنی پڑے گی کہ انسانوں کی سائیکالوجی کے اوپر کون کون سے عوامل جو ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے. اچھا چلیں، ٹیکنالوجی کے جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے وہ اگر نہ بھی سیکھیں، وہ یعنی ان کے پاس رہنے دیں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے انسانی سوسائٹی میں، اس کا جو امپیکٹ ہے انسانی معاشرے کے اوپر، وہ تو آپ کو پڑھنا اور سیکھنا پڑے گا نا. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے سیکھنے کے لیے سوشل سائنسز کی ریسرچ جو ہے وہ آپ کو سیکھنی پڑے گی. اسلامک اسٹڈیز کی جو پیور ریسرچ ہے اس سے ہٹ کے، تو اس طرح کرنا پڑے گا. بہت جی. کوئی اور جی جی سر. کوئی سوال نہیں آپ کا. میں ڈاکٹر صاحب کا بے انتہا شکر گزار ہوں. سچی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 1.5 گھنٹے میں جو کچھ میں نے ذاتی طور پر سیکھا ہے، شاید سینکڑوں لیکچرز میں بھی میں شاید نہ سیکھ پاتا اگر میں یونیورسٹی جاتا. انہوں نے واقع سمندر کو ایک کوزے میں بند کیا ہے. آئی ہیو بینیفٹڈ فرام دیٹ. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اس کمیٹی کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے میری درخواست یہ ہوگی کہ یہ تو بڑا واضح تینوں پوائنٹس انہوں نے ایلیبریٹ کر دیا. آئی تھنک وی نو دا بیسکس ناؤ. اب تو مزید جتنا بھی اس میں ڈیپر ڈائیو کرتے چلے جائیں گے تو اور پرت اس کے کھلتے چلے جائیں گے. وہ یہ ہے کہ ہمارا ویژن، ہمارے سامنے آبجیکٹو بڑا واضح ہے. ہم ایک اسلامی تحریک ہیں اور ہم ایک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہیں. وی آر بوتھ. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارا مقصد ہمارے سامنے بڑا کلیئر ہے، ایک تحریک ہونے کے حوالے سے بھی کہ معاشرے میں جو تبدیلی چاہیے، جو قرآن کا انسان ہے مطلوب، ہمیں چاہیے اپنے آپ کو بنانا اور اپنے گھر والوں کو، معاشرے کو، بلا پورے ملک کو اور بلاخر پوری دنیا کو. وی آر 100% کلیئرٹی آن دیٹ. اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم بالکل یہ سمجھ گئے کہ جب تک آپ اقتدار کے اس گھر میں نہیں پہنچیں گے، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو چینج دا سسٹم. آپ نیچے جو مرضی کرتے رہیں. تو اس حوالے سے میری درخواست یہ ہوگی، آج کی نشست میں نہ بھی ممکن ہو تو آئندہ نشست میں، آپ سارے لوگ ریسرچرز بیٹھے ہیں، میں تو بالکل ایک لڑکا آدمی ہوں، اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ تھیمیٹک ایریاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم بات کریں اسلامک موومنٹس کی،
تو ہمارے پاس الحمدللہ بہت ساری ریفرنسز موجود ہیں. کچھ ساتھیوں نے کام کیا بھی ہے, جیسے میاں رفیع صاحب نے ترکی کے حوالے سے اپنا تھیسس کیا, آپ نے کیا, کچھ اور بھی میں دیکھا آپ لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس میں ہم اسلامک موومنٹس کی جو اسٹڈی ہے اس میں سے کیا کیا چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہیں, اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ایک اسلامی تحریک ہونے کے حوالے سے, اور کس طرح ہم اس سے سیکھ کر اپنے سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل اسلام کے اوپر بہت سارا شور, اسلاموفوبیا اور یہ ساری چیزیں, اور اب یہ بھی جو ریسنٹ ابھی ڈیولپمنٹ افغانستان کے حوالے سے پوری دنیا کا میڈیا جو ہے نا اس وقت 80% کو کور کر رہا ہے, ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے. جی واٹ ایور یو کال اٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ پورا اس پیچھے ایک فنامنا ہے, اور یہ 2 4 10 سال کا فنامنا نہیں ہے, یہ کم از کم کو 50 سال کا تو فنامنا ہے نا جی. وہ اس سے جو سارے یعنی یہ دنیا گزری ہے. اور اگر ہم آج بات کرتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت کر کچھ کر لیں گے, تو جنہوں نے الیکشن جیتا تھا انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا؟ 90% سے زیادہ ووٹ لے کر بھی ان کو دوسرے دن کرش کر دیا گیا. تو وی نیڈ ٹو اسٹڈی ایز ریسرچرز, اور جو بات کہی کہ پھر ہمیں کافی حد تک ذرا پیچھے ہٹ کر ان بائسڈ ہوگا, جس طرح کہ میں آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود دس بائسنس تھنگ, کہ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک ہرے رنگ کا شیشہ لے کر پیدا ہوتا ہے, بیکاز وی آر بورن اینڈ براٹ اپ ان این انوائرمنٹ جس میں میرے کانوں میں وہ کلمات پہلے دن سے پڑے گئے ہیں. مطلب ڈیڈ آئی ایور کوسچن مائی سیلف کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا, شوڈ آئی بی اے مسلم؟ ڈیڈ آئی ایور ایکچولی چیلنج مائی اون فیتھ؟ ڈیڈ آئی ہیو ٹو کریج ڈو دیٹ؟ میں سکھ کو, ہندو کو, یہودی کو تو کہتا ہوں, ڈیڈ آئی آسک مائی سیلف دس کوسچن؟ بات سوال سے شروع ہوئی تھی نا جی, ذرا تعلق ہو جائے گی نا بات. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان دونوں پرسپیکٹو سے ہم اپنی جو ہے نا تھیمیٹک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں, اس کو پھر بریک ڈاؤن کر کے کچھ جو ہے وہ ٹاپکس ایکسٹریکٹ کر لیں, اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ پھر ریسرچ کے ایریا کو آئیڈینٹیفائی کر لے. جو لوگ اس وقت اپنی پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں یا بھی کرنے جا رہے ہیں, یہ تو ایک چھوٹا سا گروپ ہے نا, آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ سینکڑوں ریسرچرز پر محیط ہو جائے گا بہت جلد. ایم فل کے اسٹوڈنٹس کو ہم ان کے سامنے ایک فہرست رکھ دیں پوری ٹاپکس, کہ آپ بتائیے کہ آپ کو اس میں سے کون سا ٹاپک اچھا لگتا ہے, وڈ یو لائک ٹو ایکسپلور دس ایریا؟ تو یقین جانیے کہ ملٹی پلائی ہو جائے گا کام. اور وہ ریسرچ آج امریکہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ, میں ایک بڑا ہی ان پڑھ سا آدمی ہوں, یہ ہے کہ ہمارے اپنے بچوں نے اپنے ماں باپ کے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے ریسرچ کر کے ان کی لائبریریاں بھری ہیں, اور انہیں یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اور میرا جھگڑا کروانا ہو تو کون سی تیلی پھینکنی ہے. Who gave them this knowledge? We gave them this knowledge. میرے بیٹوں نے, میری بیٹیوں نے, میرے بھانجوں بھتیجوں نے کوئی علم دیا ہے, انہوں نے کہا جی میں پی ایچ ڈی کرنی. سو اہمیت جو ریسرچ کی ہے, تھوڑا سا دشمن سے کبھی کبھی آدمی سیکھ لیتا نا. سو دے ہیو بین ریلائنگ آن اے لاٹ آف ریسرچ پوری دنیا میں. تو ہم نے اگر ایک کام کرنا ہے تو ہم جٹ جائیں. اللہ نے جو صلاحیتیں ہمیں دی ہیں, ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر چلے زیرو ڈاکٹر صاحب کی شفقت ہے, میں بھی اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے اندر اللہ نے, میں دنیا کے بہت سے ممالک میں گھوما ہوں, اللہ نے اس خطے کو جتنی زرخیزی دی ہے شاید ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں. پاکستان از اے بمب آف ٹیلنٹ. صرف یہ ہے کہ ہمیں لیڈرشپ, ڈائریکشن, ہینڈ ہولڈنگ, انسٹیٹیوشنلائزیشن, ان چیزوں کے فقدان کی وجہ سے ہم جو ہے نا یہ ٹامک ٹوئیاں کھا رہے ہیں. میری درخواست یہ ہے کہ تھیمیٹک ایریاز ڈیسائیڈ کر کے, ریسرچ ٹاپکس ڈیسائیڈ کر کے, جو لوگ ابھی کام جنہوں نے سلیکٹ نہیں کیے ٹاپک, میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز ہولڈ فار اے منٹ, ان میں سے کوئی آپ اپنا ٹاپک لے لیں, اپنی پیج آگے بڑھائیں, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جب یہ ریسرچ ورک آنا شروع ہو جائے, بالکل ایوری بڈی, تو ان ریسرچ ایریاز کو لے کے ہم اس پہ کام کریں. ایک بہت بڑی ریپوزیٹری اللہ نے چاہا تو بہت تھوڑے عرصے کے اندر بن جائے گی. پھر ہم ایک دوسرے کو چیلنج کریں, بیٹھیں, بات کریں, اور اس سے پھر یہ بالکل بات ٹھیک ہے, اے سیٹ آف ریکمنڈیشن ہماری لیڈرشپ کے لیے وہ ہم ہی سے توقع کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے دیکھو دنیا کیا کر رہی ہے, اس کا انالیسس کرو, ہمیں بتاؤ کہ دنیا نے کیا کچھ کیا, ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. جو اسٹریٹجیز کی بات ہے, چونکہ میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو اس حوالے سے پھر ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے سامنے اسٹریٹجک چوائسیز رکھیں, اور پھر وہ دیکھیں کہ کون سی اسٹریٹجک چوائس ان کے لیے موسٹ سوٹیبل ہے. ہمارے پاس کے ریسورسز ہیں, ان کے مشن سے الائن کیا کرتی ہے, کیا نہیں کرتی. ریسرچ بیسڈ ہو, صرف یہ تقریر نہیں. اور یقین جن جو ریسرچ پہ ہم ڈیٹا رکھیں گے نا, ان کو اس کو ڈینائی کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ اتھینٹک بات کر رہے ہوں گے. تو میری یہ درخواست ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں. جزاکم اللہ خیر.
ये खलीक भाई ने बहुत अच्छी बातें की हैं। जुबैर भाई आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज यहाँ आप लोग सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ, सुन रहे हैं हम। बात आप करें, बात करें, आप सब लोग आपकी बात सुन जी। रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आज हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो एक किस्म का सर्वे है, वेरी इनिशियल सर्वे, उससे मुस्तफीद हुए हैं। मेरे नज़दीक वर्किंग इन फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट जो चैलेंज है इस वक्त है वो फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन है कि इस कमेटी का स्कोप यानी सबसे बड़ा इस वक्त का चैलेंज है कि क्वेश्चन है क्या जिसे हमें सॉल्व करना है। तो बस हमारे जो नॉविसेस हैं सफर में है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कनेक्शन का इशू हुआ। अब आपकी आवाज हमें नहीं आ रही जुबैर साहब, आपकी आवाज हमें नहीं आ रही। ये रुक गया सिलसिला, सिलसिला रुक गया। उनकी तरफ से किस्म की डिस्कशन के बाद हम फॉर्मुलेट कर दें कि हमें रिसर्च किन लाइंस है, व्हाट इज द क्वेश्चन, इज द चैलेंज। मैं एग्जांपल्स 2-3 मेरे जहन में आती हैं। फॉर एग्जांपल के बहुत कदावर शख्सियात जब अपने कर देती हैं, सैयद मौदूदी जैसे लोग, लेकिन अब नहीं, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही। कर चुके हैं। बात वही कहना चाह रहे हैं, वो सफर में है ना, नेट इशू होता है। very lots of जो आप कह रही हैं। इन्हें कहीं चैट में लिख रहे हैं। जुबैर भाई चैट में लिख दे, आवाज नहीं आ रही सही। जुबैर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, काफी देर से नहीं सुन पा रहे। आपने जो इब्तदाई बात की थी वो हमें समझ आ गई थी, तो वो खलीक भाई ने जो बात कही थी वही बात आपने शुरू की थी। तो मियां रफी साहब भी कुछ बात करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने भी रेज हैंड किया है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। मियां रफी साहब पीएचडी हैं और इन्होंने जमात इस्लामी और तुर्की की जो आक पार्टी है इसके कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर एक थीसिस किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। तो मियां रफी साहब आप कुछ बात करना चाह रहे हैं तो हम आपकी बात सुन लेते हैं। आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं मियां रफी साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब बात करें, आपकी आवाज सब सुन रहे हैं। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर खालिद साहब का कि बड़ी पुरमगज़ बातें उन्होंने हमारे सामने रखी हैं और उम्मीद है कि वो आइंदा भी मौका देते रहेंगे। ये अभी खलीक साहब ने जो बात की है, मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं क्योंकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं और वो इस सिलसिले में बहुत सारी मदद कर सकते हैं। अगर आइडेंटिफिकेशन कर ली जाती है कि किन मौज़ूआत पे तहरीक को रिसर्च की ज़रूरत है और उसके बाद जो लोग एमफिल और पीएचडी के लिए मौज़ूआत की तलाश में हैं जी, वो यकीनन एक लंबी लिस्ट मौजूद है। मुझे अंदाज़ा है यूएमटी में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बहुत से लोग जो हैं वो मौज़ूआत की तलाश में होते हैं कि जी कोई ऐसा मौजू मिले जिस पे हम रिसर्च करें, लेकिन उसके साथ उनको जो एक एडिशनल मदद की ज़रूरत होती है वो ये है कि कोई रिसोर्स पर्सन भी ऐसा आइडेंटिफाई कर दिया जाए जो उनको उस रिसर्च में मदद कर सके। तो क्योंकि यहाँ आप जमात इस्लामी के जो माहिरीन हैं वो बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश ये है कि ये पीएचडीज़ की जो हज़ार लोगों की लिस्ट है उनमें से अगर
फील्ड्स जो हैं मुख्तलिफ वो आइडेंटिफाई कर लिए जाएं, और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स से उन मौज़ूआत पे रिसर्च करवानी हो उनको साथ ही गाइडेंस के लिए कोई दोस्त भी आइडेंटिफाई कर दिए जाएं कि भाई इस हवाले से अगर आपको कोई गाइडेंस होगी तो हमारे ये दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं। तो आपके आइडेंटिफाइड मौज़ूआत पे बहुत सारा काम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बगैर हो सकता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि डॉक्टर खालिद महमूद साहब ख़ास तौर पे, मुझे अंदाज़ा है कि इनके पास बहुत ज़्यादा जो है लोगों का नेटवर्क भी मौजूद है, तो वो इस हवाले से अगर तहरीक की मदद करें तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों में इजाफा फरमाए। बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर रफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो बातें की हैं ना, तकरीबन यही बातें, देखें यहाँ पे मोहतरम खलीक साहब बैठे हैं, यही बातें इनकी तरफ से भी आई हैं कि जमात इस्लामी जो है वो अपने मौज़ूआत तय करे कि किन मौज़ूआत पे काम कराना है। और जो सर आपने फरमाया ना रफ़ी साहब, देखें जब हमारे मकासद यहाँ तय हो जाएंगे ना कि हम करना क्या चाहते हैं, तो इंशाल्लाह रिसोर्स पर्सन भी मिल जाएंगे और काम करने वाले अफराद भी मिल जाएंगे। लेकिन असल जो बात है ना, ये जो इससे पहले ज़ुबैर भाई ने की, कि असल सवाल फिर वही है कि हमारा सवाल क्या है, यानी हम जिसका जवाब तलाश करना चाहते हैं वो क्या है। तो सवालात की लिस्ट जो है ना, इसके लिए देखें इसमें फिर दो ज़राए होते हैं। यानी हम लोग बतौर रिसर्चर इस बात को समझते हैं कि जो तहरीक अपने सवालात लेके फिर रही है वो तहरीक हमारी मदद कर सकती है एक लिस्ट की सूरत देने में उसे, और यहीं बैठे कुछ अफराद जो हैं वो उस लिस्ट को बना सकते हैं बैठे। और दूसरा फिर काम है कि इन सवालात के क्या जवाबात लिटरेचर में हैं कि नहीं, तो वो भी हमारे जो रिसर्चर दोस्त हैं वो ढूंढ लेंगे कि बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं जिनका जवाब लिटरेचर में पहले से हो, लेकिन उनके बाद ऐसे पहलू कि जो लिटरेचर में पहले से मौजूद नहीं है वो रिसर्च का अच्छा टॉपिक बन सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक से ही मुंसलिक लोग जो एमफिल पीएचडी कर रहे हैं उनमें टॉपिक ऐसे तकसीम किए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो एरिया बनता है ना, ये इस्लामिक स्टडीज़ का भी है और ये पॉलिटिकल साइंस का भी है। बहुत सारे हमारे अफराद जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस में भी पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, उनसे भी मदद ली जा सकती है। तो रिसोर्स पर्सन की आप फिक्र ना करें। जहाँ तक मेथडोलॉजी सीखने की बात है ना, तो हम लोग सारे हाजिर हैं। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह रिसोर्स पर्सन खुद वो लोग बन जाएंगे कि जिन्होंने इन्हीं मौज़ूआत पे काम पहले किया हुआ है। जैसे हाफिज साजिद साहब खुद हैं या रफ़ी साहब आप खुद हैं कि आपने अगर इस्लामी तहरीकात पे काम किया है तो इसी से मिलते जुलते मौज़ूआत पे तो आप खुद रिसोर्स पर्सन हैं। तो मेरा ज़ाती तौर पर तो ये एरिया नहीं है रिसर्च का, लेकिन सोशल साइंसेज के रिसर्चर के तौर पर और एक रिसर्च के उस्ताद के तौर पर मैं भी हेल्प कर सकता हूँ जहाँ कर सका। लेकिन ज़ाती तौर पर मेरा ये रिसर्च का एरिया नहीं है कि मैं इस्लामी तहरीकात पर इन पे कभी काम किया हो। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत पे हम लोग गाइड करते हैं, तो हम लोग तो हाजिर हैं ही। तो इंशाल्लाह ये है कि यहाँ जमाती हलकों में यानी इस बात पे ज़रा थोड़ी डिस्कशन कर ली जाए किसी वक्त नेमूरे खारजा इसको कर ले कि हमारे सवालात क्या हैं। यानी अगर इनपुट आ जाए जमात के काबरीन में से या नौजवानों में से ही कि भाई सवालात क्या हैं, तो उनको रिसर्च के मौजू की शक्ल देना वो फिर हमारी इस टीम का काम है। सर मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसको जो है ना वो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी से एड्रेस किया जाए, रिजल्ट्स बेहतर आ जाएंगे। एक तो इंशाल्लाह ताला हम खुद ये काम करते हैं कि मोहतरम अमीर जमात, क़य्यम जमात, एक दो सीनियर नायब उमरा, आसिफ भाई खुद जो अमूर खारजा के इस वक्त डायरेक्टर हैं, और उनकी रिकमेंडेशन पर एक या दो नाम और ऐड करके हम 1 घंटे का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन उनके साथ रख लें, और हुक्म करेंगे तो मैं मॉडरेट कर दूंगा, सिर्फ सवाल हमने फॉर्मुलेट करने, नथिंग एल्स। व्हाट क्वेश्चंस डू वी हैव वेयर वी आर लुकिंग फॉर एन आंसर, सिंपल। बट एट द सेम टाइम मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज मुमकिन हो तो अगर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हो, हाफ एन आवर ना हो तो अनदर सेशन इस टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए अफराद, माशाल्लाह सबका किसी ना किसी हवाले से तरीके ताल्लुक है, हम अपने तौर पर समझ लें कि मैं अकेला ही हूं जिसने सारे सवाल करने हैं, तो वी विल बी एबल टू आल्सो लिस्ट अप आई थिंक एटलीस्ट 2 डजन क्वेश्चंस। तो ये दोनों चीजें जब एक जगह जमा हो जाएंगी ना, तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास थीम्स आ जाएंगी मौजूद की लिस्ट पर। भाई ये मेरी दरख्वास्त है, आप जिस तरह मुनासिब जी
اس میں میری سجیشن یہ تھی جیسے یونائٹڈ نیشنز نے کیا ہے نا کہ انہوں نے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ گولز بنائے ہیں, تو جو امیر جماعت کے لیول کی آپ بات کر رہے ہیں یا اس طرح کی, تو ہمیں اس لیول پہ تو میرا خیال ہے ہمیں گولز آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے, کیونکہ کوسچن فارمولیٹ کرنا تو ظاہر ہے اٹس اے ویری ٹیکنیکل تھنگ. تو اوپر والے لیول پہ گولز آ جائیں, سب گولز آ جائیں, اس کے بعد کوسچنز جو ہیں وہ تو ظاہر ہے ریسرچر کی ٹیم جو ہے نا اس کو دیکھ لے گی, کیونکہ یہ اس کی لینگویج, اس کی ساری جو مائنر سی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ساری ان کو دیکھنا just about language. It's also about ideas. ایگزیکٹلی. اچھا اصل میں نا آپ کی بات صحیح ہے کہ لینگویج تو پھر یہاں کے لوگ بیٹھے اصل میں یہ ساری باتیں ایک ہی سمت میں ہیں. یہ دیکھیں کوسچن سے مراد وہی ہے, مطلب وہ سارا گولز اور انیشیٹیوز اور ساری تھیمز ہیں, مراد اس سے وہی ہوتا ہے جو آخر میں کوسچن میں تو ڈھل جاتے ہیں, آخر وہ زیادہ ٹیکنیکل ٹیم ہی کا کام ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ہی پیرائے کے اندر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارا سیشن ہے یہ بالکل ایک بہت اچھے وے کے اندر یہ ڈیولپ ہوا ہے. دیکھیے اگر ہم یہاں منصورہ میں بیٹھ کر اس وقت ریسرچ کی بات کر رہے ہیں, انالیسس کی بات کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے 3 اسکالر یہاں موجود ہیں جو آلریڈی پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو ادارہ تحقیق اور تجزیہ نام ہے نا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا, اور ان کا ہم نے آؤٹ پٹ بھی دیکھا ہے, اس میں بالکل اسٹیٹسٹیکل وہ چیزیں بھی موجود ہیں اور باقی چیزیں بھی موجود ہیں. ان سے بھی ہم پورا آن بورڈ ہونا چاہیں گے, اور ہماری جو اس وقت ٹیم آلریڈی کچھ لوگ آج آن بورڈ نہیں آ سکے اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے, وہ بھی ہماری ٹیم کے اندر موجود ہیں, نوجوان ریسرچرز ہیں, اسکالرز ہیں. تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اس صورت میں کہ ہم نے اس موضوع کو آج اٹھایا ہے, اس پر ڈسکشن کی ہے, اور بالکل ایک پروفیشنل اور اکیڈیمک سٹائل کے اندر ڈاکٹر خالد صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے, اور بڑے آپ کو بالکل پن پوائنٹڈ جو ان کے ایکسپیرینسز ہیں وہ سارے ایکسپیرینسز پوائنٹس کی صورت میں ہمارے سامنے رکھے ہیں, اور ظاہر ہم نے اس سے لرن کیا ہے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اس کو ہم کسی نہ کسی صورت میں جاری رکھیں گے, کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری اب آسانیاں ہیں, سہولیات ہیں, بہت ساری چیزیں آن لائن ہم سیشن کر سکتے ہیں, کچھ فزیکل کر سکتے ہیں, اور کچھ اس کا آؤٹ پٹ کی صورت بنا. ایک بات آخر میں کنکلوژن کے طور پر, پھر تو وقت ہو جائے گا نماز کا, کہ یہ جو ابھی ڈسکشن 2-3 ساتھیوں نے کی ہے, میاں رفیع صاحب نے اور زبیر بھائی نے اور خلیق بھائی نے, ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور سر نے, خالد صاحب نے بھی اسی پر بات کی ہے کہ دیکھیے ہر ایک فرد جو ہے وہ اپنا اپنا ایریا آف ریسرچ خود بنائے اور اس پر وہ کام کا آغاز کرے. جب وہ کام کا آغاز کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اسی کے ریلیٹڈ وہ کتابیں بھی پڑھتا ہے, آرٹیکلز کو بھی اسٹڈی کرتا ہے, اس سے وہ اپ ڈیٹڈ بھی رہتا ہے, اور اسی چیز کے اندر وہ کویسچننگ ریز بھی کرتا ہے, اور اس پر آٹومیٹکلی وہ چیزیں آگے ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ پورا فورن افیئرز ڈپارٹمنٹ بھی اور یہ سرچ کی کمیٹی بھی اس فورم کو آن کرے گی کہ ہم ان ریسرچرز کے لیے ورکشاپس کا انعقاد کریں, ان کے لیے چیزیں بالکل سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھائیں. تو میں آخر میں ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اتوار کو چھٹی کے دن انہوں نے ہمیں یہاں وقت دیا ہے, اور یہ پورا ظہر سے لے کر عصر تک اس پورے سیشن کو بہت فروٹفل طریقے سے, اور وہ جو لوگ یہاں شرکا ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے, اور انہوں نے کوسچن آنسر بھی کیے. جو آن لائن ہمارے پاس چند ساتھی تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت کی ہے, میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. آخر میں یہ سوینئر ہے ایک ڈاکٹر خالد صاحب کے لیے, اور ایک گروپ فوٹو ہو جائے گا, تو اسی کے ساتھ ہمارے سیشن کا اختتام ہو جائے گا. میں آخر میں